जी 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 जी। जी सर, अभी कौन कोई और ज्वाइन किया है जी? हाँ, कुछ लोग ज्वाइन किए। एक मिनट में जरा सबको वेलकम कर लूँ। अच्छा जी, हमारे पास कुछ लोग पहले से थे। खैर एनीवे, अहमद फारूक साहब हैं, अहमद खुर्रम रफी साहब हैं, असद अनवर शाह साहब हैं, इम्तियाज हुसैन, मोईद अहमद साहब भी आ गए हैं, मुस्तफ़ा सईद मिनाज हैं, रिजवान अख्तर और सैयद अली रजा तो बड़ी देर से बैठे हैं। एनीवे जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक सवाल किया गया था आपके आने से पहले, और वो ये कि जो बहुत सी सर्टिफिकेशन स्क्रम की मार्केट में अवेलेबल हैं, और उनके वेरियस फ्लेवर्स हैं और वेरियस उनकी डिफरेंट कॉस्ट हैं और सारा हिसाब किताब, विच इज द बेस्ट। तो मैं बता रहा था कि स्क्रम को अगर मैं पहले कंसिडर ना करूं, पहले मैं सिर्फ एजाइल की बात करूं, तो एजाइल की भी बहुत सारी फ्लेवर्स हैं, और ये सारी की सारी चीजें जाके एजाइल मैनिफेस्टो से मिलती हैं। हर चीज एजाइल मैनिफेस्टो से गवर्न हो रही है। जो कोई भी इसका फ्लेवर बना लें, स्क्रम का बना लें या एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बना लें, कुछ भी बना लें, वो सब बेसिकली एजाइल मैनिफेस्टो। इसका मतलब है कि वो जो बुनियादी असूल हैं वो वही हैं। अब बात आती है कि जो एजाइल मैनिफेस्टो के ऑथर्स थे, उन्होंने ही फिर ये सब चीजें बनाई, और वो फिर अपनी अपनी मार्केट, ये सारे के सारे बिजनेस वेंचर्स हैं। मैनिफेस्टो सिर्फ एक ऐसी एफर्ट थी जो जिसके पीछे कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है जी। अब इसके बाद जितनी चीजें बनी हैं, उनका बिजनेस इंटरेस्ट है, वो अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। तो खैर, जो सबसे अच्छी बॉडी स्क्रम के हवाले से बनी थी, उसका नाम था, जो मतलब यूनिफाइड बॉडी बनी थी पहले जमाने में, उसका नाम था scrum.org। ये वेबसाइट है, आप जा भी सकते हैं। उनकी सर्टिफिकेशन है PSM, प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर, प्रोफेशनल प्रोडक्ट ओनर, वगैरह वगैरह वगैरह, और कोई 12 सर्टिफिकेशन है इनकी भी। मेरा ख्याल है कि शायद वो मैं आगे दिखाऊंगा या दिखा चुका हूं, मुझे नहीं याद। अच्छा, कोई इतनी सारी सर्टिफिकेशन है। अब क्या करे बंदा, पागल हो जाए सारी सर्टिफिकेशंस करे? नहीं, आपको अपनी जरूरत के मुताबिक देखना है। अगर आपको स्क्रम चाहिए, स्क्रम मास्टर चाहिए, रोल आपका स्क्रम मास्टर का है, स्क्रम मास्टर करें। अगर आपका रोल प्रोडक्ट ओनर का है, प्रोडक्ट ओनर करें। और अगर आप टीम मेंबर हैं, तो आप वो जो स्क्रम डेवलपर वाला करें। फिर मैंने बताया था कि ये जो स्क्रम ऑर्ग था, इनमें फिर थोड़ा झगड़ा हो गया, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक पार्ट जो था वो स्क्रम अलायंस डॉट कॉम बन गया, और स्क्रम ऑर्ग अपनी जगह ही रहा। लेकिन स्क्रम अलायंस अचानक बहुत ज्यादा मशहूर हो गया, क्योंकि इन्होंने कुछ मतलब बड़ी जिद्दत सी लाने की कोशिश की, और कोर्सेज फ्लोट कर दिए और ऐसा वैसा किया। ये बहुत चल गया, बहुत चल गया। और इस वक्त इनकी सर्टिफिकेशन जो है, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर वगैरह, वो ज्यादा फेमस है। मैं सादा एजाइल की, सादा स्क्रम की बात कर रहा हूँ। बाद में तो ये सादा से भी आगे कॉम्प्लिकेट हो गया ना, फिर वो सेफ वाला स्क्रम भी आ गया, फिर डिसिप्लिन एजाइल वाला स्क्रम भी आ गया। तो स्क्रम फिर हर चीज के अंदर भी आना शुरू हो गया। लेकिन जो सादा नीट स्क्रम था, वो बहुत से लोग देते हैं। अच्छा खैर, उनमें से अगर आपने चुनना हो सिर्फ स्क्रम के नॉलेज के हवाले से, तो ज्यादा मशहूर ये दो हैं, स्क्रम अलायंस और scrum.org। और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ 40 से ज्यादा हैं स्क्रम वाले। और मुझे एक बॉडी जो जाती तौर पे पसंद है और सस्ता है, जो आपका सवाल था, क्योंकि आपको तो नॉलेज चाहिए ना। अगर आपका एम्प्लॉयर खास तौर पे नहीं कह रहा कि जनाब फलाने वाले की सर्टिफिकेशन करके आओ, जो कि सिर्फ ऐसी क्या कहते हैं, शौक वाली बात ही है, अदरवाइज बात पढ़ाई तो एक ही जा रही है ना हर जगह पर। तो scrumstudy.com पे चले जाएं, और वहां पे आपको, मुझे अभी इस वक्त जुबानी याद नहीं है, लेकिन चंद $100 में आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है। मेरा मतलब है, सबसे मुश्किल सर्टिफिकेशन की जो है वो प्रोडक्ट ओनर और इस किस्म की है, वो $600-700 की है। और मेरा ख्याल है कि जो PM स्क्रम मास्टर की है, वो कोई $450 की है, $460 की है, समथिंग लाइक दैट। बट दैट मीन्स कि ये सिर्फ सर्टिफिकेशन की प्राइस नहीं है, इसके अंदर पूरा कोर्स भी शामिल है। ऑनलाइन ऑन डिमांड इनका कोर्स मौजूद है, और इसके अलावा बेहतरीन मटेरियल, बेहतरीन रिकॉर्डेड वीडियोस, औला तरीन, वो मौजूद है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके ऊपर कोई और दबाव नहीं है कि नहीं जी आप सेफ वाला करके हैं या कुछ करके हैं, तो आप ये वाला कर लें, स्क्रम स्टडी वाला। अच्छा, अगर आप जरा मॉडर्न जमाने की तरफ आ जाते हैं, जो नई इख्तराआत आ रही हैं, इनके अंदर डिसिप्लिन्ड एजाइल वाला तरीका जो है, उनका अपना डिसिप्लिन्ड एजाइल स्क्रम मास्टर की सर्टिफिकेशन है। सेफ की अलग अपनी सर्टिफिकेशन है स्क्रम की।
یہ مشہور ہے. یہ آج کل کے دور اگر جو اس بات کو فالو کرے گا وہ اس سرٹیفکیشن کو ڈیزائر کر رہا ہوگا. تو میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جنہوں نے ان کی بھی کی ہوئی ہے, اس کی بھی کی ہوئی, اس کی بھی کی ہوئی ہے, لیکن میرے ذاتی طور پہ خیال میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہاں جو جدت ہے, جو آپ کو ڈسپلن ایجائل اس وجہ سے پڑھنا چاہیے کہ یار اس میں کیا خاص چیز ہے, کیا نئی چیز ہے, یا اب آئندہ کیا استعمال ہوگا. ایک اور فلیور نکلا ہوا اسکیلڈ ایجائل کا, ایک کوئی کمپنی بنی ہے اسکیلڈ ایجائل. جبکہ یہ جو اسکیلڈ ایجائل ہے یہ سیف میں بھی ہے, یہ ڈسپلنڈ میں بھی ہے. تو اب پھر وہی دکانداری شروع ہوگی نا, آج کل کے زمانے کی دکانداری شروع ہوگی. اینی ویز یہ چوائس آپ کی ہے, لیکن اگر میرے سے آپ پوچھتے ہیں تو بنیادی طور پہ اگر کرنی ہے تو میں اسکرم اسٹڈی کو ایڈوکیٹ کروں گا. اور اس کے بعد اگر آپ نے ایڈوانس لیول کی مطلب لیٹسٹ زمانے کے حساب سے کرنی ہے تو میں کہوں گا کہ اگر فیوچر کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے تو ڈسپلن ایجائل کریں, اور اگر آپ نے کرنٹ ماحول کے حساب سے کرنا ہے تو سیف جو ہے وہ, لیکن یہ سیف ہے نہیں بلا وجہ کی کمپلیکیشن ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. جی جناب, آپ کو اپنے سوال کا جواب ملا؟ جی جی, بس اور لاسٹلی اگر اے سی پی کرتے ہیں تو آپ کے ٹریننگ کے ساتھ وہ کوئی ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ اس کی ہوگا یا کیا, یعنی آپ کو اس کی ڈسکاؤنٹ ہو سکتا ہے جو ایگزام کی فی ہے اس میں؟ دیکھیں جی, یہ دونوں ٹریننگ الگ ہیں. ایون جو اسکرم اسٹڈی والے ہیں وہ بھی اسکرم کی ٹریننگ الگ کراتے ہیں, اور ایک ان کی ٹریننگ ہے خالی ایجائل کی. اس کے اندر جو چیز, جس طرح میں چیزیں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا یہ اے سی پی کے حوالے سے, کہ وہ ساری میتھڈالوجیز کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ بھی چیز اویلیبل ہے. اب جہاں تک میری ٹریننگ کا تعلق ہے تو میری ٹریننگ میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کو. مطلب آپ ہی لوگوں میں سے اکثر لوگ, میرا خیال ہے مور دین 60% لوگ آپ میں سے میرا اسکرم کا کورس کر چکے ہیں. جی اور جی, میں بھی کر چکا ہوں بالکل. ہاں جی, تو آپ کو تو بڑی آسانی ہو رہی ہوگی یہ باتیں سمجھنے میں جو میں کرتا ہوں یہاں پر, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا آپ کا جو ویژن براڈن ضرور ہو جاتا ہے. تو اب آپ سوال آ جاتا ہے ایگزام کی جو فیس ہے وہ اسکرم اسٹڈی والوں کی اپنی ہے, وہ ان کو جانی ہوتی ہے. لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ میرے تھرو اس کا ایگزام بک کرائیں گے, کورس تو آپ کر چکے ہیں, صرف جو ایگزام بک کرائیں گے جتنی فیس وہ وہاں سے آپ کی کاٹیں گے, میں اس سے آپ کو 10% ریبیٹ دلوا سکتا ہوں. دیٹ واز اٹ. ٹھیک ٹھیک. اور کے سی پی میں بھی ایسا ہی ہے, اگر اے سی پی سے بھی؟ نہیں, اے سی پی کا ایسا نہیں ہے, کیونکہ اے سی پی کی تو فیس وہ ڈائریکٹلی لیتے ہیں, اس کی فیس میں جی آپ جی, سے پی ایم خود آئی ان کو رہتا ہے. جمع کراؤں گا. ٹھیک. تو اے سی پی والے تو کسی قسم کا ریبیٹ دیتے ہی نہیں ہے. کوئی بھی ملک ہو, پاکستان کے لیے بھی وہی ریٹ ہے, دنیا بھر کے لیے وہی ریٹ ہے. مگر اے سی پی از اے گڈ سرٹیفکیشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو باڈی ہے وہ بہت ریناؤنڈ ہے. پی ایم آئی کا ٹھیکہ ہے, اس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے ایک چیز کر رہے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ ایک براڈر ویو بھی مل گیا, اسکرم بھی مل گیا, تقریباً براڈلی ہر چیز کا آپ کو پتا چل گیا. تو اس حساب سے دس از گڈ. اور پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو پی ایم آئی کا اپنا سسٹم ہے وہ ایجائل ہو رہا ہے. ان کا جو پی ایم پی سرٹیفکیشن ہے اس میں بھی بہت 50% امتزاج ایجائل کا ہو چکا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈسپلنڈ ایجائل میں آپ کو ابھی پڑھانے لگا ہوں, یہ ڈسپلنڈ ایجائل از ناؤ اونڈ بائی پی ایم آئی. تو مطلب ڈسپلنڈ ایجائل جو ایڈوانسڈ فلیور ہے وہ بھی آئندہ آنے والی دنیا میں جو ہونا ہے وہ بھی انہوں نے کیپچر کر لیا ہوا ہے. تو اب جو ڈسپلنڈ ایجائل ہے یہ انہوں نے کمپنی خرید لی ہے, پوری ایکوائر کر لی ہے ڈسپلنڈ ایجائل والی کمپنی. اور اب یہ جو ان کی سرٹیفکیشن ہے ڈسپلنڈ ایجائل کی ساری, تو یہ پی ایم آئی کی سرٹیفکیشن ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیف کے سب سے بڑے کمپیٹیٹر ہیں, اور سیف تو ابھی کہیں بہت دور رہ جائے گا. یہ وہ بات تھی جی. اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر یہ بھی کرنی پڑے گی. مطلب اگر آپ ایڈوانس لیول پہ پہنچتے ہیں تو آپ ڈسپلن ایجائل کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو اسکرم والا یا اے سی پی والا نالج ہے وہ بنیادی نالج ہے, وہ آپ کو ہیلپ کرے گا اس پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے. مگر پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ واقعی ایجائل میں اتنا تھورولی اندر تک جانا چاہتے ہیں, اگر آپ کو براڈ نالج چاہیے تو اسکرم اسٹڈی آپ کے لیے کافی ہے. اگر آپ کو وائڈر تھوڑا سا نالج چاہیے, مطلب بیسک لیول کا مگر وائڈر, تو پھر آپ اے سی پی کر لیں. اور اگر آپ بالکل ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈسپلن ایجائل میں جائیں, یا سیف میں بھی جا سکتے ہیں. جی جناب. ٹھیک ہے.
اچھا جی، اب میرے پاس 11 لوگ ہو چکے ہیں، میرا خیال ہے 1-2 لوگوں نے اور بھی شاید جوائن کر لیا ہے، میں ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں۔ آصف نواب صاحب شاید ابھی جوائن کیا ہے، آئی ڈونٹ نو، خیر کسی نے جوائن کیا ہے 1-2 لوگوں نے۔ اچھا جی، آتے ہیں اچھا سر، اس آج میں نا کے میٹر کی طرف۔ اچھا سر ایک کوشچن تھا۔ جی جی سر پلیز۔ اچھا یہ اے سی پی سے ریلیٹڈ، اگر پی ایم آئی اے سی پی کا جو ایگزام ہو رہا ہے وہ اس میں یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں جو آپ نے لیٹ سے سیف یا یہ ڈسپلن اجائل ڈلیوری یا اسکرام یا ان سے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے وہ ساری کورڈ ہوتی ہیں جو کس پی کی ایم بات کر آئی رہے ہیں ڈیش اے سی پی؟ سر اچھا پی ہاں ایم ہاں آئی اے سی پی کی جو اے سی پی کا جو ایگزام ہے، جو جی جی سرٹیفکیشن ہے، اس میں کیا کیا کورڈ ہوتا ہے؟ یہ سر سارے جو آپ نے جتنے بھی ڈسپلن پڑھائے ہیں یہ سارے کورڈ ہیں اس میں؟ جی، آپ کو وہ کسی بھی چیز کے بارے میں بیسک قسم کا سوال کر سکتا ہے، بہت کمپلیکیٹڈ سوال نہیں کرے گا کہ اس کے اندر تک آپ گھس جائیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈسپلن ایجائل کیا کرتی ہے، فلانی چیز کیا کرتی ہے، فلانی چیز کیا کرتی ہے۔ تو جتنی بھی میتھڈالوجیز مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے، مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آپ ایکسپرٹ ہوں ہر ایک چیز کے، تھوڑا بہت تجربہ اور ان سب چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ایکسٹریم، آپ کو پتا ہو گیا یہ پیئر پروگرامنگ ہے، یہ تو ایکسٹریم پروگرامنگ میں ہوتی تھی، فلانی چیز ہے یہ تو فلانی جگہ سے آئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ٹولز جہاں جہاں بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، جنرلی یہ بے شک کسی بھی میتھڈ میں استعمال ہو رہے ہوں، ان ٹولز کا علم ہونا چاہیے کہ اچھا یار یہ اگر کبھی مجھے استعمال کرنا پڑ جائے تو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ذرا اچھا ٹولز کو الگ سے پڑھیں۔ جی جناب۔ یعنی اے سی پی اٹ سیلف، اے سی پی جو ہے اس کی کوئی اسپیسیفک الگ فیلڈ نہیں ہے، بیسیکلی دیٹ از کمبینیشن آف آل دا میتھڈس دس از اے لائک جنیرک نا، جنرک۔ کمبینیشن آف آل دا جی میتھڈ نہ کہیں آپ اسے، یہ تو بیس ہے نا جناب، جیسے ایجائل مینیفیسٹو از دا بیس فار آل ایجائل میتھڈز، تو یہ اے سی پی آپ کو ایجیلٹی میں چیک کر رہا ہے، یہ کسی اسپیسیفک میتھڈ میں چیک نہیں کر رہا۔ تو یہی کہتا ہے کہ جی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ایجائل کے بیسک کون سے میتھڈ تھے، پھر کون سے آئے، ان میں کیا کیا خصوصیات تھیں، اور ان کے اندر جو یہ کیا کہتے ہیں ٹولز کون کون سے ہیں۔ مطلب آپ کو جو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو ٹول ایجائل میں مختلف میتھڈالوجیز استعمال کرتی ہیں وہ انٹرچینجبلی استعمال کرتی ہیں، ہو سکتا ہے وہی پیئر پروگرامنگ کوئی اور بھی بعد میں استعمال کر رہا ہو، یہ ڈسپلن ایجائل بھی استعمال کر رہا ہو، تو مطلب یہ ہے کہ ٹول از مور امپورٹنٹ دین دا میتھڈ اٹ سیلف۔ تو ٹولز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹول کس میتھڈ سے آیا، کیا حساب کتاب تھا، تو اس حد تک آپ کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ اپنا مائنڈ بنا سکتے ہیں، آپ فیئرلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یار ہاؤ دا تھنگس ول فلو ان ایجائل پروجیکٹ، تو دا پرپز از سروڈ، مقصد حل ہو گیا۔ آپ کو کبھی بھی اپنی سچویشن کے عین مطابق ایجائل سولوشن نہیں ملے گا، آپ کو ٹیلر کر کے فٹ کرنا پڑے گا کہ اچھا میری یہ ضرورت ہے، اس میں یہاں یہ ٹول ڈالتا ہوں، یہاں یہ کرتا ہوں، اور جو اپنی میں نے کہا تھا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ وہ جو ہم آٹوکریٹک مائنڈ سیٹ میں کام کرتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کیونکہ وہ ڈیفیکلٹ ہے، ایک دم چینج نہیں ہو سکتا، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ایجائل اور ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کے درمیان کا کوئی رخ اختیار کریں جس کو ہائیبرڈ کہا جاتا ہے۔ تو آپ شروع میں ڈائریکٹ ایجائل نہ ہو، آپ کوئی دونوں کا امتزاج بنا کے اپنا ٹیلرنگ کر کے ایک میکینزم ڈالیں اور اپنا مائنڈ سیٹ آہستہ آہستہ بدلنا شروع کریں، تب کہیں جا کے آپ مکمل ایجائل کی طرف جا سکیں گے۔ جی فیصل عدیل صاحب کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ایک منٹ۔ دوز ہو ہیو پی ایم پی سرٹیفکیشن will they get any benefit when registering for ACP؟ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، پی ایم پی تو بہت بڑی سرٹیفکیشن ہے، اے سی پی تو اس کا بچہ بھی نہیں ہے، مگر اگر آپ نے پی ایم پی کیا ہوا ہے اور اگر لیٹسٹ والا کیا ہوا ہے 2021 میں کیا تو پھر تو وہ پورا ہی ایجائل ہے، تو پھر تو شاید آپ کو اے سی پی کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو، لیکن اے سی پی از اے بیسک سرٹیفکیشن، ٹھیک ہے جی، کر لی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ 2013 میں کیا تو آپ نے ایجائل والا کی سلسلہ نہیں پڑا ہوا، آپ کو ایجائل کا اندازہ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اے سی پی کر لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایکٹیو تو ہوگا، میں انڈرسٹینڈ کہ آپ پی ایم پی ہیں، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کریں۔ آپ کا فیصل عدیل صاحب آپ کا مائک نہیں چل رہا ہے، کیا چکر ہے؟
آپ چیٹ پہ بات کریں. ہاں چلیں ٹھیک ہے, ونڈرفل. اچھا جی آگے چلیں پھر, اور کوئی کسی کا کوشچن ہو تو بتائیے. جی اینی ون. اچھا جی, اب جیسے کہ میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ ایجائل مینیفیسٹو کو ہی سارے لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں, کوئی بھی میتھڈ ہو, نیا میتھڈ ہو, پرانا میتھڈ ہو, ایجائل مینیفیسٹو ہی کو سب لوگ ریفر کرتے ہیں. تو جو بنیادی ایجائل مینیفیسٹو تھا وہ اوپر لکھا ہوا ہے, اور ڈسپلنڈ ایجائل والوں نے تھوڑی سی اس کے اندر اختراع کر کے اس کو ماڈرن بنانے کی جو کوشش کی ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے. پہلے میں جو بنیادی ایجائل مینیفیسٹو تھا وہ آپ کو ایک دفعہ پڑھتا ہوں, اور آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوا ہے تو مطلب پتا ہے آپ کو. وہ کہتا جی کہ لوگوں کو اور ان کے آپس کے تعلق کو پروسیسز اور ٹولز سے زیادہ اہمیت دی جائے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ جو ٹولز ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے, لیکن لوگوں اور انٹریکشنز نے چیزوں کو مولڈ کرنا ہے. ٹول از ناٹ امپورٹنٹ, میتھڈ از ناٹ امپورٹنٹ, پروسیس از ناٹ امپورٹنٹ. آپ یہ دیکھیے آپ کن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں. اس میں آپ کے اپنے ورکرز بھی ہیں, کام کرنے والی ٹیم, اور آپ کے کسٹمر اور سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں. تو انڈیویجلز اور ان کے آپس کے تعلق کو زیادہ امپورٹنس دینی ہے. پروسیسز اور ٹولز آر کمپلیٹلی ویریبل, بٹ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پروسیس اور ٹولز غیر ضروری ہو گئے. اسی طرح ورکنگ سافٹ ویئر کا لفظ اس نے یہاں استعمال کیا, جو کہ میں ذاتی طور پہ نہیں پسند کرتا کیونکہ ہم سافٹ ویئر کی بات نہیں کر رہے, لیکن میرے حوالے سے اس کو آپ ورکنگ پروڈکٹ کہہ لیجئے یا ڈیلیوریبل کہہ لیجئے. اوور کمپریہنسو ڈاکومنٹیشن, یہ بھی میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کمپریہنسو لمبی چوڑے کاغذات بنانے کے بجائے کام ڈلیور ہونا چاہیے. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ڈاکومنٹیشن بالکل نہ کی جائے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایجائل میں ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. ڈاکومنٹ کانٹریکٹ بھی ہوگا, سارا کچھ ہوگا, اور بہت سی چیزیں ہوں گی, لیکن یہاں امپورٹنس کاغذ پورے کرنے پہ نہیں ہے, کام پورا کرنے پہ. پھر کسٹمر کولیبوریشن اوور کانٹریکٹ نیگوسیشن. کانٹریکٹ از ناٹ مور امپورٹنٹ دین دا کسٹمر کولیبوریشن. کسٹمر کولیبوریشن کے اوپر, کیونکہ آپ نے کسٹمر کو ویلکم کرنا ہے ہر وقت فار چینج, تو کانٹریکٹ کین بی چینجڈ, بٹ کسٹمر کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کو آپ نے زیادہ زبردست بنانا ہے. اور آخری پوائنٹ جو ایجائل مینیفیسٹو کا تھا وہ تھا رسپونڈنگ ٹو چینج رادر فالوئنگ اے پلان. مطلب بجائے اس کے کہ پہلے سے ایک پلان بنا کے پھر اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے, وہ کہتا ہے کہ تبدیلی کو ویلکم کریں. اور اس جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو دائیں طرف والے آئٹمز ہیں وہ غیر ضروری نہیں ہیں, وہ بھی ضروری ہیں اپنی جگہ, لیکن ان کمپیریزن ود آئٹمز آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ دے آر لیس امپورٹنٹ. اب ذرا اسی کو دیکھتے ہیں کہ ڈسپلنڈ ایجائل والے کیا کہتے ہیں. ڈسپلنڈ ایجائل والا پہلا تو وہی پوائنٹ ہے, انڈیویجولز اینڈ انٹریکشنز اوور پروسیسز اینڈ ٹولز. ٹھیک ہو گیا جی, مطلب یہ تو بات سمجھ آتی ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ جی کنزیومیبل سولوشنز اوور کمپریہنسو ڈاکومنٹیشن. اب اس نے جب کنزیومیبل سولوشنز کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے وہ ڈیلیوریبل کی بات کر رہا ہے, وہ سولوشن کی بات کر رہا ہے. تو اس نے ورکنگ سافٹ ویئر غائب کر دیا بیچ میں سے. دیٹ از ویری گڈ بیکاز وی آر not always making a software. It is not IT we are dealing with. So because we are dealing with all kinds of projects and we need this to apply to us, therefore consumable solutions over comprehensive documentation is a much better change. پھر اس نے کسٹمر کولیبوریشن کو بدل کر اس نے کر دیا اسٹیک ہولڈر کولیبوریشن اوور کانٹریکٹ نیگوسیشن. اگین اے ویری گڈ چینج, کیونکہ کسٹمر سے دیکھنے میں لگتا یہ تھا کہ صرف جس نے آپ سے کام کروانا ہے, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسٹمر بے شک بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ہی از ون, کسٹمر از جسٹ ون آف دا اسٹیک ہولڈر. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے, لیکن دس از جسٹ ون آف دا اسٹیک ہولڈر. آپ کے بہت سے اسٹیک ہولڈر ہوں گے, آپ کے اوپر گورنمنٹ پریشرز ہوں گے, کمپنی کے پریشرز ہوں گے, اور عوام کے پریشرز ہوں گے, اپنی ٹیم کی طرف سے. تو یہ ان سب سے کولیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. Therefore, this is also a welcome change. Stakeholder collaboration
ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। तीसरा, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज को उसने कह दिया कि रिस्पॉन्डिंग टू फीडबैक। मेरा ख्याल है ये भी एक वेलकम चेंज है कि वो बात ज्यादा वाजे हो गई। फीडबैक किसकी है? वो तो स्टेक होल्डर की है। तो स्टेक होल्डर की फीडबैक के ऊपर डिपेंड किया जाए ज्यादा, बजाय इसके के बने बनाए प्लान के मुताबिक काम किया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि ये 4 बातें और ज्यादा वाजे हो गई। एक बात उसने जो इसमें ऐड कर दी है वो है ट्रांसपेरेंसी ओवर प्रिडिक्टेबिलिटी। कहते हैं आप हर चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जहां तक कर सकते हैं जरूर करें, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट आपके स्टेक होल्डर के सामने होना चाहिए। इस पॉइंट को अलग से 5वां पॉइंट बनाने की जरूरत तो नहीं थी। दिस हैड टू बी, जब वो पिछले 4 पॉइंट पूरे हो रहे हैं तो ये, लेकिन वजाहत के लिए उसने कहा कि मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर को हर वक्त दिखना चाहिए क्या हो रहा है, कोई चीज उससे छुपी हुई ना हो। बेशक आप उसे प्रिडिक्टेबिलिटी ना हो, आपको ये ना पता हो कि आइंदा क्या होना है, लेकिन जो हो रहा है वो उसको हर वक्त पता होना चाहिए, ताकि वो किसी गलत फहमी में ना पड़े, उसे पता हो कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या हो रहा है। तो मतलब कि कीप द सिस्टम ट्रांसपेरेंट। सो ये जनाब फर्क है थोड़ा सा, जो मतलब मैं फर्क तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इट इज द रिफाइनमेंट बाय डिसिप्लिन एजाइल ऑन एजाइल मैनिफेस्टो। सो डिसिप्लिन एजाइल ने अपना ये जो मैनिफेस्टो है सिलेक्ट किया, मगर मैं फिर वही कहूंगा जो सीड है वो तो एजाइल मैनिफेस्टो ही है। जी आप सब इससे एग्री करते हैं? जी जनाब। जी बिल्कुल। तो मतलब कोई इस तरह इतनी कोई क्यामत नहीं इसने डा दी कि हम ये कहें कि यार ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। कोई चीज गलत नहीं हुई, वही कुछ है, सिर्फ इन बेटर वर्ड्स। तो दिस इज अ रिफाइनमेंट। अब ये तो हो गया एजाइल मैनिफेस्टो। अब आप आ जाइए, आपको याद होगा एजाइल के 12 प्रिंसिपल थे। वो जो एजाइल के 12 प्रिंसिपल थे जो हमने शुरू में पढ़े थे, वो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। उसको इन्होंने डिसिप्लिन एजाइल वाले ने उसको मजीद क्लैरिफाई किया है, इसको 17 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। बातें वही हैं लेकिन उनको वजाहत कर दी है। तो इसको आप अपने तौर पे पढ़ना चाहते हैं अपने तौर पे पढ़ लीजिए, लेकिन दीज आर गुड पॉइंट्स। अगर आप कहते हैं मैं एक दफा आई कैन जस्ट डिस्कस इट विद यू, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ याद नहीं रखना, कुछ रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें चीजों का, और परेशान ना हो कि यार जो इतनी भरी हुई स्लाइड आ गई है ये कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं डिस्कस करता जाता हूं ये 17 पॉइंट। कहते जी आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर थ्रू अर्ली एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉल्यूशन। अब आप ये गौर कीजिएगा कि जो हमारा एजाइल मैनिफेस्टो था, या जो इन्होंने थोड़ा सा उसको रिफाइन किया है, अब उसकी वजाहत है ये जो 17 प्रिंसिपल्स हैं ये उसकी वजाहत है, राइट। तो पहले तो वो ये कह रहा है कि स्टेक होल्डर की को सेटिस्फाई करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और कैसे करना है? जल्दी करना है और कॉन्टिन्यूस डिलीवर करना है। किसको? वैल्यूएबल सॉल्यूशन को। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि हमें समझ नहीं आती या हमारे मैनिफेस्टो के खिलाफ है। फिर वेलकम इमर्जिंग रिक्वायरमेंट, मतलब जो फीडबैक आनी है या नई रिक्वायरमेंट्स आनी है इवन लेट इन द सॉल्यूशन डिलीवरी लाइफ साइकिल। बिल्कुल, हमने तो पहले कहा वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द चेंज। एजाइल प्रोसेसेस हार्नेस चेंज फॉर द कस्टमर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो मतलब ये है कि कस्टमर की कामयाबी के लिए हम हार्नेस करते हैं चेंजेस को, और उनको कस्टमर के फायदे, या यूं कह लीजिए कि कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कस्टमर की मर्जी से। डिलीवर वैल्यूएबल सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली from many times a day to every few weeks with the aim to increase the frequency over time। हम जो वो जो स्प्रिंट चला रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं, उसके थ्रू हम कॉन्टिन्यूसली कस्टमर को डिलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। मतलब जो हमने कहा था ना, जो हमारी वेलोसिटी जैसे होती है,
ٹیم کی ویلوسٹی امپروو ہوتی رہتی ہے اور ہماری پرفارمنس جو کسٹمر کو جا رہی ہے وہ بھی خوب سے خوب تر ہوتی جاتی ہے. اسٹیک ہولڈر اینڈ ڈیولپرز must actively collaborate to deliver outcomes that will delight our organization's customers. تو ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ڈیولپرز ہیں وہ مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ کسٹمر کو ڈیلائٹ کیا جا سکے. یہ خوش کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, ڈیلائٹ کیا جا سکے. مطلب جسے کہتے ہیں واؤ فیکٹر. وہ کسٹمر آپ کا کہہ کہ یہ کیا کمال کر دیا آپ نے, اس سے بہتر تو ہو نہیں سکتا تھا. یہ وہ چیز ہے جو آپ نے یہاں پہ اچیو کرنی ہے, صرف ٹوٹل پورا نہیں کرنا. ایسی آرگنائزیشن جو صرف ٹوٹل پورا کر رہی ہیں ان کے لیے امپروومنٹ کے لیے بڑی جگہ آپ کو ایجائل دیتا ہے. پھر کہتے ہیں بلڈ ٹیمز اراؤنڈ موٹیویٹڈ انڈیویجولز. بندے بھی صحیح رکھیں, جو لوگ ہیں وہ موٹیویٹڈ ہونے چاہیے, وہ ڈنگ ٹپو نہیں ہونے چاہیے, ٹائم پورا کرنے والے نہیں ہونے چاہیے. اور اگر ہیں تو یا تو ان کو ٹرین کر لیں یا فارغ کر لیں. گروم کرنا ہے نا اپنے ایک ورک فورس کو, تو آپ کے موٹیویٹڈ انڈیویجولز ہونے چاہیے. اور گیو دیم دی انوائرمنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب تک لوگوں کو ماحول پرووائڈ نہیں کرتے وہ موٹیویٹ کیسے ہوں گے. دیکھیں نا سسٹم ہے نا ہمارے ہاں اوپر سے نیچے تک فلاڈ ہے. تو جب آپ اوپر سے ہی فلاڈ سسٹم چلا رہے ہیں تو آپ انڈیویجولز کو یا اپنے ورکرز کو کیوں الزام دیتے ہیں؟ آپ نے کیا ان کو وہ انوائرمنٹ اور سپورٹ پرووائڈ کیے؟ اور اس کے بعد جب آپ اس کو انوائرمنٹ اور سپورٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو پھر کم از کم خدا کے واسطے ٹرسٹ دیم ٹو گیٹ دا جاب ڈن. The most efficient and effective method of conveying information to and within a delivery team is face-to-face conversation, ideally around a whiteboard. یہ بات میں آپ سے پہلے بھی کرتا آیا ہوں کہ جو بات منہ پہ ہو سکتی ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتی. تو ایجائل ہمیشہ یہی ریکمینڈ کرے گا کہ بات سامنے کی جائے, یا ٹیم جب آپ کام کر رہی ہو تو آمنے سامنے بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہو, زیادہ فاصلہ نہ ہو. They should be able to converse, communicate with each other. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ سارے پروجیکٹس پہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا, اور کچھ جگہوں پہ ہمیں ملٹی کلچرل انوائرمنٹ میں اور ملٹی جیوگرافک لوکیشن سے کام کرنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں صرف ورچوئل انوائرمنٹس کو انٹرٹین کیا جائے, ادروائز جتنا ممکن ہو سکے فیس ٹو فیس کام کرنے کی کوشش کی جائے. پھر ہے جی کنٹینیوس ڈیلیوری آف ویلیو از دا پرائمری میئر آف پروگرس. اگر ہم مسلسل کچھ دے رہے ہیں تو پروگرس ہے. اگر ہم بیچ میں رک جاتے ہیں یا ہماری ڈیلیوری نہیں مل رہی, کسٹمر بے چین ہوگا نا لازمی طور پہ. تو کنٹینیوس ڈیلیوری ہمارے اور اس کے درمیان ایک آکسیجن ہے, ایک کنٹینیوٹی ہے. ایجائل پروسیسز پروموٹ سسٹینیبل ڈیلیوری. ایک تو کنٹینیوس ڈیلیوری ہے, اور دوسری بات یہ کہ ان کو سسٹین کا مطلب ہے کہ اس کو یقین ہے کہ ہم مسلسل اتنا ڈیلیور کرتے ہیں کم از کم اور کرتے رہیں گے. یہ یقین سسٹینیبلٹی کہلاتا ہے. تو سسٹینیبل ہماری جو ڈیلیوری ہے وہ سسٹینیبل ہو. اسپانسرز, ڈیولپرز اینڈ یوزرز should be able to maintain a constant pace indefinitely. مطلب وہ جیسے چونٹی ہے وہ ٹک 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 کام کرتی رہتی ہے. ہم بھی چھوٹا کام اور مسلسل کام کچھ دے تو رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے جانے, تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے جانے, اور کسٹمر کو یقین ہے کہ آ رہا ہے, فکر کی بات نہیں ہے. اور نہ صرف آ رہا ہے بلکہ اس سے پچھلا پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کانٹینیوس ڈیلیوری میں ہم اس کو کانٹینیوسلی امپروو بھی تو کر رہے ہیں. اگلا پوائنٹ ہاں جی, کنٹینیوس اٹینشن ٹو ٹیکنیکل ایکسلنس. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں, ہم اپنی پرفارمنس کو ٹیکنیکلی امپروو کر رہے ہیں. اینڈ گڈ ڈیزائن انہانسز ایجیلٹی. مطلب ٹیم پرفارمنس, ایک تو ٹیم کی ویلوسٹی تھی نا وہ امپروو ہوئی تھی, اور ایک ٹیم کی ٹیکنیکل ایکسلنس امپروو ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ہم اور زیادہ فلیکسیبل ہو گئے ہیں, ہم اور زیادہ ایجائل ہو گئے. 10واں پوائنٹ اس میں ہے سادگی, سمپلسٹی. The art of maximizing the amount of work not done is essential. جو کام نہیں ہوا اس پہ پریشان ہونے کی بجائے جو ہو گیا ہے وہ اعلیٰ ترین ہونا چاہیے. ہم we should not be crying always on the spilled milk. یا ایتے ہویا نہیں آلے تک. Look at what has been done. اور وہ تبھی آپ لک کریں گے کہ جب جو have been done ہے وہ highest of value deliver کر رہا ہے.
وہ ڈیلائٹ کر رہا ہے کسٹمر کو, کیا بات ہے جی, کیا کمال ہے, جو کام کیا ہے وہ کیا کمال کا کیا ہے, اور کتنی ویلیو آپ نے دے دی ہے. اب جو تھوڑی سی ویلیو رہ گئی ہے اس سپلڈ ملک کے اوپر رونے کی بجائے اس کے اوپر فوکس رکھیں. اور یہ فوکس آپ نے کیسے رکھا, ویلیو کو پرائورٹائز کر دیا. اب کسٹمر کہتے ہیں اچھا یہ چھوٹا سا کام رہ گیا, دفع کرو یار اس کو, نہ ہی کرو تو اچھا ہے. یہ وہ سینس ہے جو ہم لانا چاہتے ہیں. تو سادگی. بیسٹ آرکیٹیکچرز, ریکوائرمنٹس اینڈ ڈیزائنس ایمرج فرام سیلف آرگنائزنگ ٹیمز انیبلڈ بائی آرگنائزیشنل روڈ میپس اینڈ سپورٹ. ایک تو بات وہ جو ہم کہتے آئے ہیں کہ جو ہماری ٹیم ہوتی ہے ایجائل کی, وہ سیلف آرگنائزنگ ہوتی ہے, مطلب کوئی ان کا باس نہیں ہوتا, ساری ٹیم مل جل کے کام کرتی ہے. وہ ایک آٹومیٹک طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جل کر جاتی ہے, اور جس چیز میں جو اچھا ہے وہ ٹیمپریریلی لیڈ رول لے لیتا ہے, اور پھر دوسرے کام میں کوئی اور اچھا ہے تو وہ آگے آ جاتا ہے. تو سبجیکٹ وائز لوگ خود بخود رول, لیڈرشپ رول ایزیوم کرتے رہتے ہیں. دس از اے سیلف آرگنائزنگ ٹیم. اور یہ کیسے بنے گی, یہ وہی بات جو ہم نے کہا تھا کہ جی ماحول تو پیدا کریں. تو سیلف آرگنائزنگ ٹیم اس ماحول کی وجہ سے آرگنائزیشنل روڈ میپس اور سپورٹ, وہ جو میں نے کہا نا آپ اپنی آرگنائزیشن کو جو اوور آل تبدیلی کے سفر پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جی اگلے 5 سال میں ہم مکمل ایجائل ہو جائیں گے, ہائیبرڈ ہے, ابھی یہ ہے, ابھی وہ ہے, تو کیا روڈ میپ ہے آپ کا, اور کیا سپورٹ آپ پرووائڈ کریں ان لوگوں کو ان کا مائنڈ سیٹ بدلنے کے لیے. مائنڈ سیٹ کی بات ہے جناب, مائنڈ سیٹ کی بات. اوکے جی. 12واں پوائنٹ, دا ٹیم کنٹینیوسلی ریفلیکٹ آن ہاؤ ٹو بیکم مور افیکٹو دین ایکسپیریمنٹس لرنس اینڈ ایڈجسٹ اٹ بہیویئر اکارڈنگلی. یہ وہ جو ویلوسٹی بڑھتی ہے, وہ کہتے ہیں ٹیم جو ہے وہ خود بذات خود یہ وہ ریٹروسپیکٹ رن کرتی ہے, لیسن لرن کرتی ہے, اور یہ دیکھتی ہے کہ وہ اگلی دفعہ یا آئندہ اور بہتر کیسے کام کر سکتے ہیں. یہ غور کیجئے, ٹیم خود سے کر رہی ہے, اسے کوئی کہہ نہیں رہا, اور سسٹم مکملی ٹرانسپیرنٹ ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسٹمر بھی دیکھ سکتا ہے, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے ٹیم کسی سے چھپی نہیں ہوئی. They are naked in front of everybody, whatever they are doing. ان سے پوچھ کوئی نہیں رہا, لیکن دکھتا تو سب ہے. پھر ٹیم should be open to experimentation. اگر کہیں گڑبڑ ہے کہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, how do they explore, ایکسپیریمنٹ کریں. ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے آپ کو میں نے طریقہ بتایا تھا کہ جب ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی, ہم کہیں اٹک جاتے ہیں یا پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو کیسے کرنا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک نیا سپرنٹ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ شروع کرتے ہیں, اور اس نئے سپرنٹ کے اندر ہم صرف یہ تجربہ کرتے ہیں کہ یار سمجھنے کی لیبورٹری چھوٹی سی ہوتی ہے وہ 2 ہفتے کی, جس کے اندر ہم تجربہ کر کے دیکھتے ہیں اور فیکٹس کو سامنے لاتے ہیں, مگر جو کچھ بھی اس لیبورٹری میں اس سپرنٹ میں بنتا ہے وہ آؤٹ پٹ کی طرف نہیں جاتا, وہ صرف نالج کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. سو ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, ہم لرن کرتے ہیں, اور پھر اس کے مطابق اپنا بیہیویئر اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرتے ہیں. 13واں پوائنٹ, لیوریج اینڈ ایوالو دی ایسٹس ود ان یور انٹرپرائز, collaborating with the people responsible for those assets to do so. لازمی بات ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کا آرگنائزیشن کے اندر ماحول بدل رہا ہے, تو آپ نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں, پروجیکٹ کے اندر بھی ٹیم بھی سیکھ رہی ہے, لیکن جو چیزیں وہ لیسن لرنڈ کے طور پہ آرگنائزیشن کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, that could be archived somewhere in the organization for future teams to learn from. ایک لیوریج پیدا کیجئے ان ایسٹ سے آرگنائزیشن لیول کے اوپر, اور اس میں آپ کو ان لوگوں سے سب سے کولیبریٹ کرنا پڑے گا, لرن کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیے گا, لرن کرنے کے لیے صرف ٹیم ممبر سے ہی نہیں, اسٹیک ہولڈر سے, کسٹمر سے, سب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. 14واں پوائنٹ, ویژولائز ورک ٹو پروڈیوس اسموتھ ڈیلیوری فلو اینڈ کیپ ورک ان پروگرس ٹو منیمم. یہ وہ لین والا پوائنٹ آ گیا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اب تک ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ایجائل میں, اسکرم میں, ایجائل میں, ایکسٹریم پروگرامنگ میں, وہ سب کا ملغوبہ بن کے آپ کو یہاں پہ مل گیا.
سبھی کچھ ملغوبہ بن کے مل گیا. تو یہ لین بھی آ گیا اس کے اندر. تو لین کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک وقت میں اتنے سے زیادہ نہیں منہ میں ڈالیں گے جتنا ہم چبا سکتے ہیں, رائٹ. تو ہم لین رہنا چاہتے ہیں تو ہم اتنا ہی ورک ٹیک اپ کریں گے جتنا ہم کیپیسٹی رکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں ورک ان پروگرس ٹو دا منیمم. کم از کم نمبر آف ورکس should be done at any one point in time. پھر evolve, اگلا point, evolve the entire enterprise, not just individuals and teams, to support agile, not agile, non-agile and hybrid team. اب یہ جو میں بات آپ سے پہلے بھی کرتا آیا ہوں کہ this is not only about agility. ایک آرگنائزیشن میں ایک ماحول ہے, کچھ چیزیں نان ایجائل چل رہی ہیں, کچھ مکس چل رہی ہیں, کچھ ایجائل چل رہی ہیں. جب آپ تبدیلی کے سفر میں ہوں گے تو یہ تمام انوائرمنٹ سے ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر آپ کو انکاؤنٹر کرنا پڑے گا. عقل مندی کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہاں آپ کو ایجائل ہونا ہے, کہاں آپ کو بالکل ہی نان ایجائل ہونا ہے, یا آپ کو درمیان کی کوئی سچویشن اختیار کرنی ہے. تو آپ آرگنائزیشن میں اس کی باقاعدہ گرومنگ کریں. 16واں پوائنٹ, we measure our work and its outcomes preferring automated measures over manually gathered ones to make data led decisions. مطلب بجائے اس کے کہ ایک آدمی اوپر بیٹھ کے انسپیکشن کر رہا ہے یا آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی رپورٹ لکھ رہا ہے, یہ سب سے گھٹیا طریقہ ہے ایویلویشن کا. ایویلویشن آٹومیٹک ہونی چاہیے. جب آپ ایویلویشن اس طریقے سے مینولی کرتے ہیں تو لازمی بات ہے اس بندے کا باعث بھی شامل ہو جاتا ہے, لائکنگ ڈس لائکنگ بھی شامل ہو جاتی ہے, فیورٹزم بھی شامل ہو جاتا ہے, اور بلکہ ایون لکھے ہوئے میتھڈز کے اندر بھی ان کو فالو کرنا انسانی طریقے سے ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ آٹومیٹڈ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ نے رزلٹ کیا پروڈیوس کیا, آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ میں خوبصورت کتنا لگ رہا تھا کام کرتے ہوئے, یا میں نے ٹائی لگائی ہوئی تھی کہ نہیں لگائی ہوئی تھی. آپ میرے ورک کو جب دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں آؤٹ پٹ تو بہت اعلیٰ دے دے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو چیک کرنے والا ہے کہ آؤٹ پٹ کیا دی ہے, اور اس طرح کے پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کر کے رکھیں, اور ان سے آپ کی آٹومیٹڈ میجرز ہوں گے وہ, اور ان سے آپ کی پروگرس وغیرہ میجر ہو سکتی ہے اور آئندہ کے لیے ڈیسیژنز لیے جا سکتے ہیں. آخری پوائنٹ, وی پرووائڈ کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی, وہ جو ٹرانسپیرنسی والا پوائنٹ انہوں نے ڈالا تھا, ٹو آر اسٹیک ہولڈرز ان ایوری تھنگ وی ڈو اینڈ پروڈیوس. جو کچھ ہم کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ ان کو نظر آئے گا, ٹو انیبل اوپن اینڈ آنےسٹ کنورسیشن اینڈ افیکٹو گورننس آف آر ٹیم. اب مجھے آپ یہ بتائیے, اگر کسٹمر کو بھی دکھ رہا ہے کہ یہ ٹیم گندا کام کر رہی ہے تو کیا ہوگا؟ ایسی ٹیم تو ہم سامنے لانا ہی نہیں چاہتے نا. اس کا مطلب ہے کہ میں اچھی ٹیم ہی رکھوں گا سامنے. اگر میرے میں کوئی غلطی ہے تب چھپاؤں گا نا میں. جب میں نے ایک ماحول ایسا کریٹ کر دیا جس کے اندر انیبل کر دیا لوگوں کو گروم کر دیا, لوگوں کو میں نے اور وہ جو چاند بورا نکال دیا, تو پھر لازمی طور پہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ماڈل ٹیمز ہیں میرے پاس, میری آرگنائزیشن ایک ماڈل آرگنائزیشن ہے, تو ٹرانسپیرنسی شوڈ ناٹ بی اے پرابلم. یہ ہے جی 12 پرنسپل. ان کے حوالے سے کوئی کوشچن آنسر ہے تو بتائیے. 17 پرنسپل, سوری, 12 کو الیبوریٹ کیا ہے 17 میں. جی اینی ون؟ مصطفیٰ سعید صاحب؟ جی سر. سر سمپلسٹی کو ذرا بیان کر دیں گے. سر سمپلسٹی یہی کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ٹائم کے اندر ہو اور سمپل پروسیس کے تھرو ہو. آپ اس میں مطلب اس کو ڈفیکلٹ نہ بنائیں, پروسیس ایسے ہونے چاہیے جو سمپل رہے آپ کا کام کرنا. سمپل ہے, لیکن اس میں ایک بڑی خاص بات تھی, میں نے کہا تھا آرٹ آف میکسیمائزنگ دا اماؤنٹ آف ورک ناٹ ڈن. یہ بڑا زبردست ڈائلاگ ہے, آرٹ آف میکسیمائزنگ دا اماؤنٹ آف ورک ناٹ ڈن. یہ کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟
کام کریں لیکن زیادہ ویلیو نکالیں. پرائرٹائزیشن جو ہوتی ہے نا بیک لاگ کی, اس کی وجہ سے جو آپ کے ایجنٹ وہ ہیں آؤٹ پٹ جس سے آپ کم کام کر کے زیادہ آؤٹ پٹ نکال سکتے ہیں ان کو پہلے کریں ٹاسک کو. ہاں جی سمپل رکھیں. ہائی ویلیو ٹارگیٹس کو پہلے ایڈریس کریں اور کسٹمر انہی سے ڈیلائٹ ہو جائے گا, اور باقی چیزیں جو ہیں وہ غیر ضروری سی بن جاتی ہیں, بھلے وہ کرنی بھی پڑے, وہ بعد میں ناٹ اپلیکیبل بھی ہو جائے, کسٹمر کہے کہ مجھے ناٹ یہ چاہیے اپلیکیبل بھی نہیں ہو آپ سکتی ہیں. تو یو کیپ دا تھنگ سمپل اینڈ ڈورز اوپن. جی جناب اسد انور شاہ صاحب. اسد صاحب سر بتائیے. سر یہ پوائنٹ جو ہے کہ آپ نے یہ جو 5واں پوائنٹ ہے بلڈ ٹیمز اراؤنڈ موٹیویٹڈ انڈیویجولز, اس کو آپ کیسے اچیو کرنا چاہیں گے؟ سر اس میں یہی ہے کہ اب کیا نام ہے, ایک آپ اگر جیسے ایک انوائرمنٹ سا بناتے ہیں, ایک ہائی چارج اپ سا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس میں اکارڈنگلی بندہ کام بھی زیادہ کرتا ہے, اچیو زیادہ کر پاتا ہے, ایز اپوز ٹو آپ اگر ویسے ٹیم دیکھیں کہ ایک طریقے سے ہوتا ہے نا کہ صرف کام پکڑا دیا, بس صرف آپ نے ان سے اپڈیٹس لے لیے, لیکن آپ کا ایک اچھی سی ایک انوائرمنٹ بنی ہوگی تو چارجڈ اپ ہوتا ہے بندہ اور پھر کام بھی زیادہ اچیو ہو پاتا ہے. جیسے ایک اچھے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, آپ کے ریلیشن شپس اچھے ہیں, تو کافی زیادہ کر پاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, ایک اچھا انوائرمنٹ, ایک ڈوسائل انوائرمنٹ جس کے اندر کمفرٹیبل فیل کرے بندہ. ویسے تو فوج والا کام جو ہے وہ بھی ہے, ڈنڈے کے زور پہ بھی تو کام کرایا جا سکتا ہے, اور وہی اصل میں آپ مانیں یا نہ مانیں ہماری موسٹ آف دی آرگنائزیشن اسی ڈنڈے کے زور پہ کام کرا رہی ہیں. وہ بندے کے زور پہ کام نہیں کر رہی, ڈنڈے کے زور پہ کام کر رہی. بندے کو امپاور ہی نہیں کیا جا رہا اس میں. لیکن وہ آپ بڑی صحیح بات کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں وہی پرابلم آ جاتی ہے, پھر بندہ اپنی میکسیمم پوٹینشیل اچیو نہیں کرتا. ڈنڈے کے زور پہ بندہ کام تو کر دے گا, لیکن وہ جو ایک کریٹیوٹی اور انوویشن ہے وہ کبھی نہیں آئے گی. وہ بس کام جان چھڑائے گا, بس جو کام دیا ہوا اس کو کرو اور ختم کرو. بالکل, تو وہ چیز نہیں رہے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, زبردست. اچھا احمد خرم رفیع صاحب. احمد خرم رفیع صاحب. آصف نواز صاحب. سر جی سر. سر یہ 14واں پوائنٹ ہے, ویژولائز ورک ٹو پروڈیوس اے اسموتھ ڈلیوری فلو اینڈ کیپ ورک ان پروگرس ٹو منیمم. اس کو ذرا اپنے لفظوں میں بیان کریں گے, کیا آپ کا کیا سمجھے؟ جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ ورک فلو کا ہمیں ایک ویژن کسٹمر کے مائنڈ سے نکالنا ہوتا ہے, اس کو ویژولائز کر کے پوری ڈلیوری کا فلو بنانا ہوتا ہے, کیا کیا کام کس طرح سے کرنا ہے, اور اس کو جتنا بھی. جی ورک ان پروگرس والی بات واضح نہیں ہوئی. ورک ان پروگرس کا مطلب سمجھتے ہیں نا, جو کام جو ہم نے کرنا ہے اس میں جو کر رہے ہیں, جو ان پروگرس جو ورک ہے سارا ورک ان پروگرس. وہ کہتا ہے کیپ دا ورک ان پروگرس ٹو دا منیمم. اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنے بھی جو ہم نے ایٹ اے ٹائم جو کام کرنا ہے وہ منیمم جو ہم نے پیرالل میں جتنے کام کرنا ہے. اوکے, دا نمبر آف ٹاسک یو کین انڈر ٹیک ایٹ simultaneously at the same time should be kept to a bare minimum. ٹھیک ہے نا, ڈونٹ چیو. یہ میں نے اس کی ایگزامپل آپ کو دی تھی کہ اس سے زیادہ نہ منہ میں ڈالیں جتنا آپ چبا سکتے ہیں. منہ نہیں بھر لینا سارے کاموں سے, صرف اتنے کام اتنے دانے منہ میں ڈالیں جتنے آسانی سے چبائے جا سکتے ہیں, اور ان کو نگل لیں, پھر اگلے دانے ڈال دیجیے گا یا اگلا دانہ ڈال دیجیے گا. جو ہی ایک دانہ اندر چلا جائے اگلا دانہ ڈال لیں. دس از ورک ان پروگرس ٹو دا منیمم. تھینک یو سر. جہانگیر طارق صاحب. جہانگیر طارق صاحب. جی سر. سر یہ 6واں پوائنٹ ہے, موسٹ ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو میتھڈ آف کنویئنگ انفارمیشن ٹو اینڈ ود ان اے ڈلیوری ٹیم از فیس ٹو فیس کنورسیشن آئیڈیلی اراؤنڈ اے وائٹ بورڈ. یہ ذرا بیان کریں. جی سر, اس میں اس طرح نا سر, جو مطلب آپ فون پہ کریں گے بات, کسی ای میل پہ کریں گے, تو وہ ایک ٹو اینڈ فرو بڑی سلو پروسیس ہوتی ہے اور بڑا ڈیلے آ رہا ہوتا ہے چیز کے اندر.
آپ نے بالکل کسٹمر سے بات کرنی ہے, ٹیم میں آپس بات کرنی ہے, تو اگر آپ بالکل سامنے بیٹھے ہوں گے, ساتھ ایک وائٹ بورڈ لیں گے جس پہ آپ جو بھی اس وقت ڈسکشن میں پوائنٹس آ رہے ہیں وہ چاک ڈاؤن بھی کر لیں گے, اور بالکل کچھ چیز آپ کو لگتی ہے نہیں ری ایٹریٹ کرنی ہے وہ ساری, تو ادھر ہی وہ ہو جائے گی کیٹر, اور بالکل آپ کا کام بڑی آسانی سے بھی ہو جائے گا اور بڑا اچھا بھی ہو جائے گا. ونڈرفل جی ونڈرفل. آئی ایم ریئلی ہیپی جی. مطلب جو بھی لوگ ہیں میں ایٹ رینڈم پوچھ رہا ہوں اور بڑے اعلیٰ جواب مجھے ملے ہیں. مطلب ایٹ لیسٹ ایک تو خیر آپ لوگ ویسے ہی بڑے پڑھے لکھے اور وہ ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو پیپل آر اٹینٹو ٹو, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ میں آگے چلتا ہوں اور ہم آگے ان چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں. اچھا جی, آپ آ جاتے ہیں ایجائل, ڈسپلنڈ ایجائل کے اپنے پرنسپل. ڈسپلنڈ ایجائل کا جو میتھڈ ہے اس کو اپلائی کرنے کے حوالے سے یہ انہوں نے 7 پرنسپل بنائے ہیں, اور میں ایک ایک کو الگ الگ ڈسکس کروں گا. میں پھر وہی کہوں گا کہ بہت زیادہ چیزوں کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی جو 17 باتیں اس نے یہاں پہ کی ہیں ان کا خلاصہ اس نے یہاں پہ کر دیا. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, سب سے سینٹر میں جو چیز ہے وہ ہے ڈیلائٹ کسٹمر, پھر بی آسم, پریگمیٹزم ہے, کانٹیکٹ کاؤنٹس ہے, چوائس از گڈ, آپٹیمائز فلو, انٹرپرائز اویئرنس. باتیں وہی ہیں جو ہم سمجھ چکے ہیں اور آپ لوگ بہت اچھی طرح سے بیان بھی کر رہے ہیں. ذرا اب اس کو سلینگ میں کنورٹ کر رہا ہے اور مختصر کر رہا ہے تاکہ ان کو استعمال کرنا آسان. پہلا پوائنٹ ہے اس کا ڈیلائٹ دی کسٹمر, اور وہ تو ہم پہلے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وی آر ناٹ اونلی ٹاکنگ ہیئر اباؤٹ دا سیٹسفیکشن آف کسٹمر, کیونکہ پچھلے جتنے میتھڈ ہم نے پڑھے ہیں اس میں بات سیٹسفیکشن کی ہوتی تھی. ڈسپلن ایجائل کہتا ہے نہیں جی, کسٹمر کو تو پاگل ہی کر دو, خوشی سے ڈیلائٹ کر دو, اس کو اتنا دو مطلب کہ وہ خوش ہو جائے. اور وہ کیسے, وہ بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا. ہائی ویلیو آئٹمس فرسٹ. وی ڈیلائٹ آور کسٹمرز when our products and services not only fulfill their needs and expectations but surpass them. یہ ہے جی وہ بات. ہو سکتا ہے پرانے جو میتھڈز تھے وہ بھی ایسا ہی کچھ کرتے ہوں, لیکن انہوں نے اس کو اس طرح سے بیان نہیں کیا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسٹمر کی نیڈ سے ذرا بڑھ کے دو. ٹھیک ہے جی, تو ہم کسٹمر کی نیڈ میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. ایک بات یاد رہے, ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جی اپنا گولڈ پلیٹنگ. گولڈ پلیٹنگ از اے ویری بیڈ تھنگ. گولڈ پلیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جو کسٹمر نے مانگا ہے اس کے بجائے آپ اس کو چمک دمک دے رہے ہیں. وہ چیزیں تو پتہ نہیں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں, لیکن چمک دمک زیادہ دے رہے ہیں. وہ چیزیں جو اس نے نہیں مانگی تھیں وہ اس کی ریپنگ کر کے اس کو وہ چیز دے رہے ہیں, اندر بے شک گلا سڑا مال ہی کیوں نہ ہو. تو gold plating is not right and is not good, because the things he has not asked for, I should not be providing them. So میرے حساب سے پروجیکٹ مینجمنٹ میں گولڈ پلیٹنگ ایک کرائم ہے, یہ ایک کرپشن ہے, یہ غلط پریکٹس ہے. لیکن یہ جو کسٹمر کو ڈیلائٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم ایڈ ویلیو کرتے ہیں. ویلیو ایڈیشن کیسے کرتے ہیں کہ جو اس نے مانگا ہے اس سے ذرا سا بڑھ کے, مطلب ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز رہ تو نہیں گئی جو کسٹمر بتانا بھول گیا تھا اور کہیں وہ ابھی نہ پوچھ لے. تو وہ بھی میں وہ والا بھی تھوڑا سا پورشن کور کر لیتا ہوں, لیکن میں نے کہا تھوڑا سا پورشن جس سے کسٹمر ڈیلائٹ ہو گیا. یہ تو بڑا زبردست انہوں نے کیا. یہ تو مجھے رومال میں نے مانگا تھا, انہوں نے رومال مجھے بڑا اچھا طے کر کے دیا ہے. اب وہ اس کا دوسرا طریقہ جو گولڈ پلیٹنگ کا ہو سکتا ہے وہ یہ تھا کہ اس رومال کو ایک ڈبے میں بند کیا جاتا, اس میں سونے کی ڈبی میں رکھا جاتا, اس کو ریپ کیا جاتا, یہ کیا جاتا. تو دیٹ کائنڈ اس میں نہیں ہم جا رہے, ہم گولڈ پلیٹنگ کی طرف نہیں جا رہے, مگر ہم کسٹمر کو ڈیلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ زیادہ, جو اس نے مانگا تھا اس سے ذرا زیادہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے ڈیلائٹ کسٹمر. پھر دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے بی آسم. اگر آپ غور کریں جو جتنی باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں یہ انہی کا خلاصہ ہے. Awesome teams are built around motivated individual. یہ بات تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ جو ہماری ٹیم ہوگی وہ موٹیویٹڈ انڈیویجول سے ہونی چاہیے, اور جب وہ ہوگی تو لازمی بات ہے بہترین ٹیم ہوگی, کام کرے گی, awesome ٹیم بن جائے گی. who are given the environment, ان کو ماحول بھی ملا ہوا ہے, ان کو سپورٹ بھی ملی ہوئی ہے, required to fulfill their objective. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ذمہ داری آرگنائزیشن وائز یہ بنتی ہے
کہ اگر ہمیں awesome ٹیمز چاہیے تو ہمیں موٹیویٹڈ انڈیویجولس کو صحیح انوائرمنٹس میں سپورٹ دے کے یہ سچویشن انہیں پرووائڈ کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے مقاصد اچیو کریں. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ بھی اپنے مقاصد اچیو کریں گے. اور یہ بالکل ریسیپی ہے, ایسا ہی ہوگا, اس میں کوئی ٹو ویز نہیں ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈنڈے کے زور پہ چلتے رہے ہیں اور ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, ہم مان ہی نہیں سکتے کہ اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وہ ایک ہوتی ہے ایکس تھیوری, ایک ہوتی ہے وائی تھیوری. یہ ایکس تھیوری ہوتی تھی, اپنا کیا نام تھا اس کا, مجھے اس کے میکگریگر, آئی ڈونٹ نو, شاید میکگریگر تھا, اس کی یہ تھیوری تھی ایکس اور وائی. نہیں میکگریگر نہیں تھا, خیر نہیں جو بھی تھا. تو تھیوری ایکس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بندے کو ڈنڈا نہیں مارو گے تو کام نہیں کرے گا. یہ وہ والی سوچ ہے ڈنڈے والی. تو خود کوئی موٹیویٹڈ نہیں ہوتا, کوئی کام نہیں کرتا, یہ والی. یہ پرانی سوچ ہے, یہ غلط سوچ ہے, یہ غلامانہ سوچ ہے. جو آج کل آپ بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی, تو پھر ڈیموکریٹک وے سے کام بھی تو کریں نا. ہم ڈیموکریسی کے اندر لوگوں سے ڈنڈے کے زور پہ کام کرا رہے ہیں. تو ایجائل جو ہے وہ awesome ٹیمز اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو موٹیویٹڈ انڈیویجول چاہیے اور ان کے انوائرمنٹ اور سپورٹ پرووائڈ کرنی پڑے گی. پھر آ جاتی ہے جی پریگمیٹزم. لیٹس بی ایز افیکٹو ایز وی کین بی, اینڈ دیٹ may mean we go beyond being just agile. ہمیں مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف دی باکس جانا پڑے گا. یہ جو آپ کا خوب سے خوب تر کا سفر ہے, آپ کا افیکٹو ہونے کا سفر ہے, مطلب اس میں کچھ بھی کرنا پڑے کریں گے. اگین آئی ڈونٹ مین کہ اینی انلیگل ایکٹیویٹی, مطلب فرض کریں ایک چیز کا طریقہ ہی انوینٹ نہیں ہوا, پتہ ہی نہیں ہے, تو یو ہیو ٹو بی کریٹو ٹو فائنڈ یور وے آؤٹ. یہ ہے وہ پریگمیٹزم. وی گو بیونڈ بینگ جسٹ ایجائل. ایجائل سے بڑھ کے بھی اگر کچھ ہو سکتا ہے ہم وہ بھی کریں گے. پھر جی کانٹیکسٹ کاؤنٹس. ایوری پرسن, ایوری ٹیم اینڈ ایوری آرگنائزیشن از یونیک. Let's find and evolve an effective strategy given the situation we actually face. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا, آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن, ٹیم ٹو ٹیم, بندہ ٹو بندہ, the application of agile is going to be different. You have to tailor it according to your context. اپنے ماحول, اپنے جو آپ کو کیا کہتے ہیں مینڈیٹ دیا گیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی اسٹریٹجی, افیکٹو اسٹریٹجی کی اپلیکیشن کے حساب سے کس طرح سے اس کو جوڑتے توڑتے ہیں, آپ اپنے کانٹیکس کے حساب سے فیصلہ کریں گے. اس لیے no two ways, no two teams might be similar. But having said all that, I must insist کہ مینیفیسٹو سے باہر نہیں جانا. مینیفیسٹو کوئی آپ کو ریجڈ باؤنڈری تو نہیں دے رہا, لیکن کم از کم وہ کہتا ہے جی مثال کے طور پہ ڈاکومنٹیشن کو کی امپورٹنس اس سے کم ہے. اپنا جو اپنا کیا تھا, وہ اپنا ورکنگ سافٹ ویئر تھا یا جو بھی پروڈکٹ تھا آپ کا, تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا فوکس سارا ڈاکومنٹیشن پہ چلا جائے, یہ غلط ہو جائے گا کام. تو کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے میں ہائیبرڈ ہونے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مطلب آپ کہیں جی ابھی تو ہم نئے ہیں, ابھی آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ میں ہم کسی حد تک برداشت کر سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹ گول آپ کا از بیکمنگ ایجائل, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی باقاعدہ ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. سو کانٹیکسٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن کاؤنٹ کرے. پھر ایک بڑا مزیدار پوائنٹ, یہ اس کے پوائنٹس بڑے مزیدار ہیں ڈسپلن والوں کے, کہتے ہیں جی چوائس از گڈ. اگر آپ کے پاس ایک کام کو کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں, اچھی بات ہے نا یار, چن لیں گے نا, بہترین چن لیں گے. ڈفرنٹ کانٹیکسٹ ریکوائر ڈفرنٹ اسٹریٹجیز. ٹیمز نیڈ ٹو بی ایبل ٹو اون دیئر اون پروسیس اینڈ ٹو ایکسپیریمنٹ ٹو ڈسکور what works in practice for them given the situation that they face. ٹیم کو چوائس دیں کہ بھائی اب اپنی ضرورت اور اپنے کانٹیکس کے حساب سے یہ مختلف طریقوں سے یہ کام کیا جا سکتا ہے,
چن لو. تو اگر چوائس ہوگی تو اچھی بات ہے. Having process options to choose from and understanding the trade-offs of those options enables you to home in on better options sooner. تو یہ جناب آپ کو چوائسز اویلیبل ہوں گی. پھر آپٹیمائز فلو. اب یہ جناب دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کانسٹنٹ اسٹریم آف فلو بھی دے رہے ہو، جیسے کنسسٹنسی ہم نے کہا یا جس کو ہم نے سسٹینیبلٹی کہا وغیرہ وغیرہ. Your organization is a complex adaptive system. Complex adaptive system کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت سے لوگ اور تیزی سے ہونے والی تبدیلیاں، ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے. So interacting teams and groups that individually evolve continuously، وہ جو میں نے بات کی تھی continuous delivery، ٹھیک ہے جی، and affect each other as they do. اور وہ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میرا کچھ خاص طرح سے کام کرنے سے کسی اور کے کام کرنے کے طریقے پہ اثر پڑے، تو وہ پھر اس کے حساب سے اڈاپٹ کر جائے گا. مطلب کہنے کا یہ کہ وی آر ہائیلی اڈاپٹیبل. ایک بہت ہی کمپلیکس سسٹم میں ہم تیزی سے ایکلیمیٹائز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹو سکسیڈ یو مسٹ انشور دیٹ دیز ٹیمز آر ویل الائنڈ. اگر ایک سے زیادہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں وہ آپس میں ویل الائنڈ ہے. کیسے ہوں گی؟ ایک سے زیادہ ٹیموں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کوئی بتائے گا مجھے؟ ایک سے زیادہ ٹیمیں ہوں گی سید علی رضا صاحب، اگر ایک سے زیادہ ٹیمیں ہوں تو یہ اس کے حوالے سے بات کی ہے نا اس نے. جی سر، اس میں سر ہمارے پاس ملٹیپل اگر ٹیمز آ رہی ہیں تو اوبیسلی ہم لوگوں کو اتنا ٹائملی اس کی اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ کرنی ہوگی کہ ان کی جو بھی اس کی جو فلوز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس کی ریکوائرمنٹ، اس کی امپلیمنٹیشن پلانز اور ان کی جو ڈپینڈنسیز ہیں وہ اکارڈنگلی فورن ٹائم مینیج کی جائیں، تاکہ وہ جو ایک فلو اسٹیبلشڈ ہے وہ اپنی ریکوائرڈ جو تھروپٹ ہے اس کو اچیو کر سکے. سر ملٹیپل ٹیمز کو آرگنائز کرنے کے لیے ایک ٹرم اسکرم والا معاملہ تھوڑا سا آئے گا میرا خیال ہے اس میں. جی رضوان صاحب، اس میں اسکرم والا معاملہ تھوڑا سا آئے گا میرا ایگزیکٹلی خیال. دیٹ از مائی پوائنٹ. اس کو کہتے ہیں اسکیلڈ ایجائل، جس کے اندر اسکرم آف اسکرم، اسکرم آف اسکرم آف اسکرم، مطلب لیولز ہوتے ہیں جس کے اندر وہ اسکیلڈ ایجائل کہلاتا ہے. اور اس میں یہ اسکرم آف اسکرم آئے گا. ملٹیپل ٹیمز ہیں تو آپ کو پھر اسکرم آف اسکرم ماسٹر بٹانا پڑے گا، ایک جو کہ ان کو آپس میں انٹیگریٹ کرے گا، الائن کرے گا. یہ وہ بات ہے. ریمینڈ ویل الائنڈ اینڈ بیٹر یٹ امپروو دیئر الائنمنٹ اوور ٹائم. یہ اس کا کام ہے، اوپر کے لیول کا، اپ اسکیل کا. ٹھیک ہے جی. تھینک یو رضوان صاحب، بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ دیا. تھینک یو ویری مچ. 7واں اور آخری پوائنٹ ہے جی انٹرپرائز اویئرنیس. وین پیپل آر انٹرپرائز اویئر they are motivated to consider the overall needs of their organization. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ سر بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہماری آرگنائزیشن میں لوگ اپنی آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کو ہی نہیں جانتے، اور اکثر لوگ امپلائیز اپنی آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں پی ٹی سی ایل کی اگزامپل لے لیتا ہوں. آپ پی ٹی سی ایل میں اتنے سارا سٹاف ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سارا سٹاف پی ٹی سی ایل کی مقاصد سے واقف، اور وہ سارے کے سارے اتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ صرف پی ٹی سی ایل کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ خود اس کو ویٹ کریں گے کہ موسٹ آف دا پیپل آر ناٹ ریئلی الائنڈ ود، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان کہ آرگنائزیشن ترقی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. ان کو اپنی تنخواہ سے مطلب یا اپنے کام سے کام ہے، اور وہ بھی کم از کم. یہ وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے موٹیویٹڈ انڈیویجول نہیں پیدا ہوتے. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ آرگنائزیشن کو کوئی سمجھا بھی نہیں اور آرگنائزیشن نے ماحول بھی نہیں پرووائڈ کیا، تو یہ پرابلم ضرور آئے گا. سو وین پیپل آر انٹرپرائز اویئر they are motivated to consider the overall needs of their organization, so to ensure that what they are doing contributes positively to the goals of the organization. یہ کچھ جیسے کہتے ہیں نا جو مشرف کیا گیا تھا سب سے پہلے پاکستان، تو بیسیکلی آپ کے لیے سب سے پہلے آرگنائزیشن ہے.
सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी जात भी नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एंड नॉट जस्ट टू द सब ऑप्टिमल गोल्स ऑफ देयर टीम्स। सिर्फ टीम लेवल की सोच नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की सोच होनी चाहिए कि ये जो काम हम कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा देगी या ऑर्गेनाइजेशन का पठा बढ़ा रही है ये चीज। और अगर हम इसमें सोच समझ रखने वाले हों तो आप ये देखेंगे कि चीजें वहीं चेक हो जाती हैं जहां गलती हो रही है, जहां से गलती शुरू हुई है वो बंदा ही उसे पकड़ लेगा, बजाय इसके कोई उस पर नजर रखे। तो यहाँ मैंने तो आपको बताया कि एजाइल में हम किसी के ऊपर नजर नहीं रखते, थानेदारी नहीं करते, किसी को पकड़ते नहीं है, पकड़ दकड़ वाला कोई निजाम नहीं है। यहाँ हम खुद ही अपने थानेदार हैं। Everyone is responsible for himself and everyone is motivated and aligned with the organizational strategy. That is a very important point. अगर आपको समझ आ गया हो तो ये एक मिराज है जो हमने हासिल करनी है, and this is exactly what will make your agile teams extremely successful. तो ये थे जी आपके 7 principles. इनके हवाले से कोई क्वेश्चन? सर ये कॉन्टेक्स्ट काउंट्स ये जरा अगर ब्रीफ कर दें जरा। वो कहता है जी कि कॉन्टेक्स्ट आपका माहौल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल है, आपका अपनी तबीयत है, आपकी टीम का माहौल है। मतलब कहने का मतलब है कि यू आर ऑलवेज लिविंग इन डायनेमिक सिचुएशन। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मैं छोड़ के दूसरी ऑफिस में जाता हूँ, उसका माहौल डिफरेंट नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट से माहौल समझ लीजिए। एक टीम से मैं दूसरी टीम में जाता हूँ, उनका भी माहौल बदल जाएगा। एक आदमी की तबीयत और दूसरे आदमी की तबीयत में फर्क होगा। एक आदमी को और तरह से उस जो आप बता रहे हैं काम करने को, वो और तरह से कंसीव करता है, दूसरा और तरह से करता है। एक टीम और तरह से करती है, दूसरी टीम और तरह से करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन और तरह से करती है, दूसरी और तरह से करती है। ये है वेरियस कॉन्टेक्स्ट। तो जो जहां पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं एजाइल, आपको उस माहौल के हिसाब से उसको टेलर करना होगा। पहले उस माहौल को समझना होगा, उसके हिसाब से अडॉप्ट करना होगा और फिर उसमें एजाइल का तड़का लगाना होगा। बात समझ आई? ठीक है सर जी। एनीवन एल्स? अच्छा जी, आई अज्यूम कि यहाँ तक बात ठीक हो गई है, तो लेट मी मूव ऑन। ओके, डिसिप्लिन एजाइल टीम्स के हवाले से पोटेंशियल राइट्स ऑफ एजाइल टीम मेंबर्स। जो एजाइल टीम मेंबर है उसके हकूक क्या हैं, उसके हकूक क्या हैं? एज एन एजाइल टीम मेंबर वी हैव द राइट। क्या राइट्स हैं जी आपके टीम मेंबर्स के? बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जनाब। अगर डंडा नहीं होगा तो इज्जत होगी ना। अगर डंडे के जोर पे है, गाली गलौज पे चल रहा है काम, वो खत्म। वो कहता है बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। एक बात। दूसरा, जो हमने कहा कि इसको ऐसा माहौल प्रोवाइड करो, वर्क इन अ सेफ एनवायरनमेंट। भाई मैं अगर एक मजदूर भी हूं तो मुझे कम से कम हेलमेट या कोई ऐसी एनवायरनमेंट, मेरी प्रोटेक्शन का कोई निजाम तो हो। जिस एनवायरनमेंट में मैं काम कर रहा हूँ उसमें अगर सर पे मेरे कुछ गिर गया या मैं मर गया तो मेरी सेफ्टी का इंतजाम तो कर दो। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, ये भी मेरा राइट है, मेरा हक है। सर इसमें जी सर, एक सेकंड सर, इसमें सेफ एनवायरनमेंट में उस तरह का एंगल नहीं आ सकता कि लेट से अगर कोई टीम गलती करती है तो वो डरे ना इस चीज से कि यार हाँ भी मतलब वो हो रही है, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम आता है ना सेफ एनवायरनमेंट में। इस तरह का एंगल भी देख सकते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल, क्यों नहीं। बात है कि जब मैंने पहले स्टेप के अंदर ऑटोक्रेसी को ही आउट कर दिया तो सेफ एनवायरनमेंट तो में वो ऑटोमेटिकली आ गया कि आपको ये सेफ्टी देनी होगी कि मुझे कोई बुली ना करे। अगला पॉइंट है जी, प्रोड्यूस एंड रिसीव क्वालिटी वर्क बेस्ड अपॉन एग्रीड स्टैंडर्ड्स। अब जनाब ये ना हो, अब सर ये नॉइज आ रही है काफी सारी, आई डोंट नो बाकियों की भी आ रही है कि सर उसका तरीका ये होगा कि है। जिन लोगों के माइक खुले हैं वो प्लीज बंद कर लीजिए। अली भाई का माइक शायद ओपन। अली रजा प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए
तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी कुछ बेहतरी हुई? आई होप सो। वो ये नॉइज नॉर्मली इसी वजह से आती है, अगर मेरी तरफ से आ रही हो तो मुझे जी सर, जरूर बेहतर है बताइएगा सर। जी, दैट्स ओके राइट नाउ। वंडरफुल जी, वंडरफुल। अच्छा जी, तो हमने कहा प्रोड्यूस एंड रिसीव क्वालिटी वर्क बेस्ड अपॉन एग्रीड स्टैंडर्ड। देखिए जी, मसला ये है कि मैं मानता हूं कि क्वालिटी की नीड और रिक्वायरमेंट कस्टमर टू कस्टमर डिफरेंट हो सकती है, मतलब क्वालिटी का कोई एक स्टैंडर्ड तो होता नहीं है, लेकिन जिस जो कोई भी क्वालिटी किसी को चाहिए, कोई एक एग्रीड स्टैंडर्ड तो मुझे बता दो जिसके मुताबिक इसको चेक करोगे। मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि जिस वक्त रिक्वायरमेंट आती है ना, उस वक्त आप मुझे लिख के दे दें कि आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, क्या क्या शराइत पूरी होंगी तो आप ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है जी, वो भले एक यूजर स्टोरी का प्रोडक्ट क्यों ना हो, यूजर स्टोरी का ही आउटपुट क्यों ना हो, मुझे बताएं कि ये जो आपने कहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो ये चीज किन शर्तों पे आप कबूल करेंगे। दैट इज द एग्रीड स्टैंडर्ड। तब कंसिस्टेंट क्वालिटी आ सकती है। अगर एग्री नहीं किया हुआ तो मैं कोई चीज बना के पेश करूंगा और आप कहेंगे नहीं मेरा तो मतलब ये नहीं था, तो इसका मतलब है रिक्वायरमेंट में ही सही तरह से सिचुएशन पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं की गई। रिक्वायरमेंट के साथ यूजर स्टोरी के अंदर आपकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का होना जरूरी है। उसके बाद टीम जो है वो ओन करती है एस्टिमेशन प्रोसेस। उसको कोई नहीं बता सकता कि भाई ये काम तो इतनी देर में होगा, इतनी देर में करो, या इस पे इतने पैसे से ज्यादा खर्च नहीं होगा, या वट एवर। टीम, मैंने जब एक दफा कह दिया कि टीम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को समझती है, तो टीम को ये ताकत दे दें और उसको फैसला करने दें कि वो बेस्ट इस काम को कैसे कर सकती है। डोंट ट्राई टू पोक योर नोज एवरीवेयर। तंग मत करें टीम को माहौल दे दें, एनवायरनमेंट दे दें और उसे काम करने दें खुदा के वास्ते। और उसके एस्टिमेशन, आपको पूरा इस बात का इख्तियार है कि आप उसके एस्टिमेशन में उसको सजेस्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं कि भाई तुम ये थोड़ा इसको भी चेक कर लो, ये कर लो। लेकिन वो जो एक होता था ना कि नहीं ये गलत है, जो है वो मैं ही दूंगा। एस्टिमेट एस्टिमेट कौन बना रहा है? एस्टिमेट किसका काम है? टीम का काम है। टीम है उसको ओन करेगी, तभी वो बाद में रिजल्ट जो निकलेगा उसको भी ओन करेगी। अगर आपने कहा ना कि ये एस्टीमेट पे काम करो, तो टीम बाद में आपको कहेगी कि जनाब ये तो आपने कहा था, ऐसा तो हो भी नहीं सकता था। बल्कि आपने ये चीज आम माहौल में भी चेक की होगी कि जब आप जबरदस्ती कोई चीज ठूंसते हैं डाउन द थ्रोट ऑफ योर टीम, तो टीम बाद में ये ओन ही नहीं करती आपके सोल्यूशन को कि हमने थोड़ी ये काम ऐसे करना था, तो ये तो आपने कराया है तो गलत कराया। खैर, जहां पे हम उसको ताकत दे रहे हैं। अगला क्या राइट है जी? डिटर्मिन हाउ द टीम विल वर्क टुगेदर। टीम ये फैसला खुद करेगी कि उसने काम कैसे करना है। आप बात करें जरा। मेरा मतलब है वो थानेदारी खत्म, तुम इधर आ जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट। अगर आप एम्पावर करना चाहते हैं, अगर आप मोटिवेटेड टीम्स बनाना चाहते हैं, तो आपको मुझे पता है कि आप में से अक्सर लोग इस बात को लाइक नहीं कर रहे होंगे, पसंद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक दफा ट्राई तो करके देखें। एक छोटी सी टीम के ऊपर, 2 4 5 10 बंदों की टीम के ऊपर ट्राई तो करके देखें। एजाइल ना करें, मोटिवेशन तो ये वाली ट्राई करके देखें कि भाई ताकत सारी उनको दे के देखें कि हाँ भी करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, जो तुम्हें चीजें चाहिए होंगी मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन तुम लोग नतीजे रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाओ मुझे। मैं 100% यकीन से कह सकता हूं कि जितनी माजे गामे क्यों ना हो जाए टीम के अंदर, स्टिल एक सेंस ऑफ कंपटीशन विल राइज एंड दे विल परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। ये आप देख लीजिए। अगला पॉइंट, बी प्रोवाइडेड गुड फेथ इंफॉर्मेशन एंड डिसीजंस इन टाइमली मैनर। जो टीम को मतलब हमने कहा इंटरेक्ट तो आप कर सकते हैं ना एज अ बॉस और वट। आप टीम को जो उनके जरूरत की खबरें हैं, इंफॉर्मेशन हैं या फैसले हैं, वो उनको वक्त पे इंफॉर्म करें। अगर आपने वक्त पे ना किया तो आपका कसूर होगा,
ٹیم کا قصور نہیں ہے اس کے اندر. سو in other words, we are talking about the servant leader. We are talking about the servant leader. The leader is the servant of the team. وہ اس کو سرو کر رہا ہے, خبریں سرو کر رہا ہے, ڈیسیجن سرو کر رہا ہے کہ جناب یہ کام اس کو یہ حکم نیا آ گیا ہے, یہ چیز ایسے آ گئی ہے, انفارمیشن یہ آئی ہے, اس کے حساب سے اپنی چیزیں خود ٹیلر کر لو. سو یہ بات ہوگی سرونٹ لیڈرشپ کی. اور پھر آخری پوائنٹ اس کا بہت مزیدار ہے, وہ کہتا ہے چوز اینڈ ایوالو آر وے آف ورکنگ. وہ کہتا ہے کہ جو آپ ٹیلر کر کے اپنی ایک انوائرمنٹ بنائیں گے وہ آپ کا وے آف ورکنگ ہے, اور لازمی بات ہے اس کو وہ ایسوسیٹ کر رہا ہے واؤ فیکٹر کے ساتھ کہ اعلیٰ, زبردست. مطلب جو وے آف ورکنگ آپ اس طرح سے سوچ سمجھ کے بنائیں گے اور وہ ایوالو ہوگی الٹیمیٹلی, دیٹ وڈ بی دا بیسٹ. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی امپورٹنٹ لیسن ہے جو اس ایک سلائیڈ میں اس نے رائٹس کی صورت میں, ٹیم کے رائٹس کی صورت میں دے دیا ہے. اگین عام حالات میں یہ چیزیں ہمارے لیے قابل ہضم نہیں ہیں, لیکن ایک لمحہ فکریہ تو ہے کہ یار کر کے تو دیکھیں ذرا ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے ڈسپلن ایجائل ٹیم ممبر کی رائٹس. اب آ جاتے ہیں کہ جو اب یہ دیکھیں ڈسپلن ایجائل کی خوبصورتی آپ دیکھنی شروع کریں کہ اس نے کس ڈائریکشن سے پکڑا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سا طریقہ استعمال کرو, ٹیم کیسے بناؤ فلانا, وہ بیسک مینیفیسٹو میں سے ڈسپلن نکال کے آپ کو دے رہا ہے. یہ وہ ڈسپلن ہے. اور آپ دیکھیں فلیکسیبلٹی کتنی ہے اس ڈسپلن کے اندر کہ جناب ٹیم کے حقوق کیا ہیں, ٹیم کی ذمہ داریاں کیا ہیں, یہ وہ ہے ڈسپلن جو یہ پرووائڈ کر رہا ہے. باقی دا انٹرسٹنگ پارٹ آف اٹ از, باقی یہ کہتا ہے کہ نیچے بے شک ایکسٹریم پروگرامنگ میں کام کرو, اندر بے شک اسکرم میں کام کرو, بے شک جس میں مرضی کام کرو, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. لیکن یہ جو میں گائیڈ لائن آپ کو اوور آل ایک ڈسپلن ایجائل کی دے رہا ہوں, ان کے اندر رہ کے کام کرو تو آپ کو یقینی کامیابی ہوگی. اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ پوٹینشیل رسپانسبلٹیز کیا ہیں ایجائل ٹیم کی. وہ کہتا جی ٹو مس کوٹ انکل بین پارکر with great rights come great responsibilities. یاد ہے آپ کو یہ فکرہ کہا آپ نے سنا ہوا ہے جی, اینی ون؟ اسپائڈر مین جی جی آتا ہے نا, with great responsibility becomes مطلب وہ ایگزیکٹلی great power becomes great. جناب بھائی جب آپ حقوق مانگ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بھی تو ہوں گی, یہ اس نے کہا ہے. تو ذمہ داریوں کو بھی قبول کرنا سیکھیں, صرف حقوق نہیں مانگنے آپ نے. تو ایجائل ٹیم کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اب آپ نے دیکھا تھا کہ جو اس نے حقوق مانگے تھے اس میں وے آف ورکنگ کی بات تھی. وہ کہتا ہے جو وے آف ورکنگ آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپٹیمائز کرو, اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ ہائیسٹ لیول آف ایفیشنسی پہ لے جاؤ. دوسرا آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بی ولنگ ٹو کولیبوریٹ ایکسٹینسولی ود ان یور ٹیم انکلوڈنگ دوز آؤٹ سائڈ یور اسپیشلٹی. یہ ٹیم کی بات کریں کہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایکسٹینسو کولیبوریشن رکھنی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بات کسی سے چھپا لوں یا اس کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. کوئی چیز خود ہی اندازہ نہیں ہو جائے گا. اگر آپ نے کوئی کام کر لیا ہے تو ساروں کو ایوری باڈی شوڈ نو, اینڈ اسپیشلی دیٹ پرسن جو اس سے امیڈیٹلی افیکٹڈ ہے. اور ایسے میکینزمز آپ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے وہ پبلک ہو جاتی ہے انفارمیشن. مطلب نوٹس بورڈ پہ لگا دیتے ہیں, ٹاسک بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. اور ایون جو لوگ آؤٹ سائڈ آف یور اسپیشلٹی ہیں ان کے ساتھ بھی اگر کولیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کریں. شیئر آل انفارمیشن انکلوڈنگ ورک ان پروگرس. میرا خیال ہے اٹ از سیلف ایکسپلینیٹری. جو آپ کر رہے ہیں کچھ مخفی نہیں ہے. ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ. دس از یور ریسپانسبلٹی ٹو شیئر آل انفارمیشن ٹو کنسرن. اور اس کے اندر شامل ہے کہ کام کتنا پروگرس میں ہے, کتنے کام آپ کریں, ہر وقت واضح طور پہ سب کو پتا ہونا چاہیے. مطلب آپ نے کسی جگہ لکھ کے لگا دینا ہے, کسی بورڈ پہ لکھا ہوگا
کہ کس کا کام کتنا ورک ان پروگرس چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگلا کام کون سا آ رہا ہے. میرا مطلب ہے کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی. لوگوں کو پتا ہے آپ کتنے تیر مار چکے ہیں اور کتنے تیر ابھی مارنے باقی ہیں. آپ کی پروگرس تو خود بخود پتہ چل جائے گی. کون کہتا ہے کہ آپ کچھ چیز چھپا سکتے ہیں؟ لیکن کم از کم وہ جو بلا وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑپ ہوتی ہے ایک آٹوکریٹک ماحول میں، تم آج ٹائی نہیں لگا کے آئے، تم آج لیٹ آئے ہو، فارگیٹ اباؤٹ آل دیٹ. آپ کو پتا ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری نے بہت عرصہ پہلے فلیکسی ٹائم کا کانسیپٹ دے دیا تھا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو کام سے مطلب ہے، تم جب مرضی آفس آؤ اور جب مرضی آفس سے جاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کام پروڈیوس کر دو. ایگزیکٹلی یہاں پہ تقریباً وہی والی بات کہ اب یہی سوچ فلیکسی ٹائمنگ کی بہت سی آرگنائزیشنز نے جو کہ نان آئی ٹی ہیں انہوں نے بھی اڈاپٹ کی اور کافی کامیابی کے ساتھ اس کو سکسیس ہوئی. اور آپ مانے یا نہ مانے، آپ بھی کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں ضرور. جب کوئی کمٹمنٹ کا کام آتا ہے نا، جب سے کہ آپ ایک عام مینیجر ہیں اور اچانک ایک پروجیکٹ آ گیا ہے آپ کے پاس اور اس کے اندر آپ کا بڑا ہائی آرڈر لین کام ہے اور آپ لوگ بڑے کمیٹڈ ہیں سارے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 5 بجے پھر گھر تو نہیں جائیں گے. آپ تو رات رات وہاں بیٹھ کے کام بھی کر رہے ہوں گے. کیوں کر رہے ہیں آپ کام؟ کمٹمنٹ ہے جناب. ایگزیکٹلی یہ میرا پوائنٹ ہے. کوچ ادرز ان یور اسکلز اینڈ ایکسپیرئنس. کبھی مخفی نہیں رکھنا. چھپانا کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. اگر آپ کو ایک کام ایک اسکل آتا ہے تو آپ کسی اور کو سکھا کیوں نہیں دیتے، بتا کیوں نہیں دیتے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کامن ہے. پتہ نہیں وہ آپ کی کوئی پوزیشن آپ سے لے جائے گا، کیا کرے گا. لیکن مجھے تو ایک بات کا پتہ ہے کہ جو نالج اور اسکل ہے یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے. جب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو بنیادی طور پہ آپ تو کم سیکھ رہے ہیں، میں زیادہ سیکھ رہا ہوں. دو طرح سے. ایک بات ہے کہ میں اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے جب لاسٹ ٹائم اس کو پڑھایا ہوگا شاید آج میں کسی اور سوچ کے ساتھ پڑھا رہا ہوں تو میری خود لرننگ ہے. یار یہ تو پوائنٹ مجھے پچھلی دفعہ ذہن میں نہیں آیا. دوسرا، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مجھے شاید کچھ چیزیں آپ لوگوں کے جو بھی کیلیبر ہے اس کے حساب سے کچھ چیزیں ایکسپلین کرنی پڑتی ہیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی. تیسرا، آپ لوگوں کے کوسچنز مجھے بہت زیادہ کچھ ٹیچ کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ تو 1 یونٹ سیکھتے ہیں، میں اس سے کوئی 3 4 5 یونٹ سیکھتا ہوں. تو یاد رہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور نہ بانٹا جائے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے. تو کوچ ادرز ان یور اسکلز اینڈ ایکسپیرئنس. آپ یہ دان کر کے جائیں، کسی کو دے کے جائیں اپنا علم، اور بانٹتے رہیں جب تک زندہ ہیں. ایکسپینڈ یور نالج اینڈ اسکلز آؤٹ سائڈ یور اسپیشلٹی. آپ اپنا نالج اور اسکل جو ہے وہ اپنے محدود جو سرکل ہے یا نالج جو ایکسپرٹیز ہے آپ کی اس سے باہر کے بارے میں بھی علم حاصل کریں. مثال کے طور میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کروں، کچھ سپلائی چین کا بھی پتا ہونا چاہیے، کچھ کسی اور چیز کا بھی پتا ہونا چاہیے. تو مطلب ٹرائی ٹو جو کہتے ہیں نا الائڈ ایریاز ہوتے ہیں جن میں ڈومین میں آپ انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی سیکھیں. تو آؤٹ سائڈ آف جو اسپیشلٹی آپ کو جانا پڑے گا. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ ملٹی کیا کہتے ہیں وہ لفظ، ملٹی ڈسپلن ٹیمز ہوتی ہیں ہماری، جو ایک آدمی ایک سے زیادہ چیزیں جانتا ہے. ویلیڈیٹ یور ورک ایز ارلی ایز پاسبل ورکنگ ود ادرس ٹو ڈو سو. جو بھی کام آپ نے کیا ہے اس کو ساتھ ساتھ ویلیڈیٹ کرتے جائیں. ڈونٹ پروکراسٹینیٹ، ڈونٹ کیپ اٹ فار لیٹر، بعد میں اس کو فائنل کریں گے. بھائی جیسے جیسے کام ہوتا جاتا ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتے جائیں. لوگوں سے اگر مدد کی ضرورت ہے وہ لیں اور ادھر ہی اس کام کو پھڑکا کے فارغ کریں. بلا وجہ کا پینڈنگ ٹرے میں چیزیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ وہی پرابلم جو ہمارے کامن. اب بات یہ کہ جی میں جب کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں آپ کو نہیں کرتا، باقی لوگوں کو نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں. یہ جو پروکراسٹینیشن کا کیڑا ہے میرے اندر بھی موجود ہے. مطلب میں بھی آخری وقت میں ہی جا کے کام کرتا ہوں، مگر یہ تو غلط ہے نا. کم از کم پہلی بات تو یہ کہ غلط نہیں کرنا چاہیے، لیکن کم از کم اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ میں غلط کر رہا ہوں. صحیح اور غلط کا فرق ضرور پتا ہونا چاہیے. جس انسان میں
صحیح اور غلط کا فرق مٹ جائے وہ پھر ناقابل علاج. مطلب مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہوا، ایک مطلب ہم بچپن میں سے سنتے آ رہے تھے کہ رشوت بڑی بری چیز ہے. مطلب ٹھیک ہے پاکستان میں لی جاتی تھی، پتا تھا ہوتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جہاں کہیں پتا چلتا ہے نا کہ فلانے بندے نے وہ تو رشوت لیتا ہے، اس سے باقاعدہ لوگ بائک آؤٹ کر دیا کرتے تھے. مگر مشرف کے دور سے جو ایک وہ خاص ایک انوائرمنٹ بنا کہ جی وہ ایک ایکسیپٹنس آنی شروع ہو گئی، رشوت تو دینی پڑتی ہے. مطلب اتنا زیادہ کامن ہو گیا کہ اٹ واز ہارریفک. یار یہ کیا اچھے اور برے کا فرق ہی مٹ گیا ہے. یہ بنیادی وہ جو کیا اس نے ایک ٹرمنالوجی استعمال کی تھی، انلائٹنڈ وہ جو تھا ماڈریشن، وہ انلائٹنڈ ماڈریشن کو لوگوں نے اس طرف استعمال کیا کہ جی یہ تو ہوتا ہے، کرپشن تو کرنی چاہیے، ہو جاتی ہے. وٹ نان سینس. تو میرا مطلب ہے یہ پردہ رہنا چاہیے اور صحیح اور غلط کا فرق ضرور رہنا چاہیے. اگر آپ صحیح نہیں بھی کر رہے تو کم از کم جانتے تو ہوں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور شرمندہ تو ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں. خیر جی وہ ایک الگ پوائنٹ. اٹینڈ کوآرڈینیشن میٹنگ ان پرسن اور تھرو ادر مینز اف ناٹ کو-لوکیٹڈ. یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں، اسکرم کی میٹنگ ہے، کوئی اور میٹنگ ہے، جو کس طرح کی جو بھی کوآرڈینیشن میٹنگ آپ کے پروجیکٹ کی ہوں، پہلی تو کوشش وہی بات ہے کہ ہم فیس ٹو فیس ہی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، کووڈ ایک مسئلہ ہے فار دیٹ میٹر، یا کوئی اور مسئلے ہیں کہ آپ دوسری کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیوگرافک ڈفرینٹ ہے، ایسا کوئی سلسلہ ہے، تو پھر ہم کو لوکیٹڈ نہیں ہو سکتے، تو پھر ورچوئل مینز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر جناب اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ پرو ایکٹیولی لک فار ویز ٹو امپروو ٹیم پرفارمنس. پرو ایکٹیویٹی کیا ہے؟ جو ابھی ہوا نہیں ہے، اور میں دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے میں ویز نکالتا ہوں، چیزیں سوچتا ہوں کہ یار میں اپنی ٹیم کو اور کہاں سے امپروو کروں، اور کہاں سے امپروو کروں، کون سا سکل لینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ٹیم کو کیسے انہانس کرنا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے. کس کی؟ لیڈر کی نہیں، ممبر کی. کیونکہ ممبر برابر کا حصے دار ہے ٹیم میں، کسی اور کا حکم نہیں چل رہا، تمام ممبرز کولیکٹیولی اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. دس از آ ٹیم ورک. تو ہر ٹیم ممبر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ٹیم کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے کیا سوچتا ہے اور کیا ان لوگوں کو سب کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے. Avoid accepting work outside of the current iteration without consent from the team. خیر یہ بات تھوڑی سی مطلب میرا خیال ہے اس کا پرسپیکٹو تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ایکسپٹنگ ورک آؤٹ سائڈ آف دی کرنٹ آئٹریشن، جو سپرنٹ میں کر رہا ہوں یا جو آئٹریشن میں کر رہا ہوں، اس سے باہر کا کام کیسے بیچ میں آ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور آئی ڈونٹ نو مطلب اس نے یہ بات کیوں کہی ہے، یہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے جی لیکن وداؤٹ کنسنٹ آف دا ٹیم. لازمی بات ہے کہ ٹیم کی بھلائی کے لیے ہم نے یہ لاک لگایا ہے کہ جب ایک دفعہ ہم سپرنٹ شروع کر دیتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس نے ایک دروازہ کھول دیا، اس نے کہا اگر ٹیم چاہے تو، کوئی اور نہیں، حکم نہیں کوئی دے سکتا. اگر ٹیم کہتی ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، یہ چینج ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تو دیٹ از دا اونلی وے. بٹ میں ذاتی طور پہ میں اس سے زیادہ کنوینسڈ ہوں کہ ایک دفعہ جو آپ نے فائنل اٹھا لیا کام، اب اس کے علاوہ نہیں چینج ہونا چاہیے. لیکن جس نے ایک آپ کو کیویٹ دے دیا ہے، اور بے شک بال آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، آپ ہی کے کورٹ میں ہے، ٹیم ہی فیصلہ کرے گی، تو ٹھیک ہے، مجھے اس میں بھی کوئی خاص اعتراض نہیں. اچھا جی، رائٹس اور رسپانسبلٹیز میں نے آپ سے ڈسکس کی. ان کے حوالے سے اگر اب تک کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیے. جی جناب. جی شبانہ، یہ جو آخری پوائنٹ تھا اس کو جی ذرا سر. الیبوریٹ کر دیں، اوائڈ ایکسپٹنگ والا. سر بیسیکلی جو ہم نے پہلے اس میں دیکھا تھا کہ ہر ایک کا اپنا ایک ڈومین ہے، اور وہ اس پرٹیکولر ڈومین کے اندر رہتے ہوئے اپنی چیزیں کرے گا، اور اس فریم ورک اور اس ٹائم لائن کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، انسٹیڈ کہ وہ دوسری ٹیم سے یا دوسرے ڈومین سے بھی چیزیں لے لے اور وہ کمپلیٹ نہ کر پائے اس کو. نہیں، کوئی بات نہیں بنی. دوبارہ سوچیں اور میں کسی اور سے بھی پوچھ لیتا ہوں. موہت صاحب، جی ٹھیک ہے. موہت احمد صاحب.
जी सर। नहीं, बेसिकली ये जो हम आइट्रेशन करंटली कर रहे हैं उससे बाहर का कोई काम हमने एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि ये फिर बिल्कुल हमारी जो एग्जिस्टिंग आइट्रेशन चलेगी उसको भी डिस्टर्ब करेगा, और जो हमारे जो प्रायोरिटी डेफिनेटली आइट्रेशन वो हम कर रहे होंगे जो प्रायोरिटी होगा, फिर वो प्रायोरिटी हम आउटपुट कस्टमर को भी नहीं दे सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और शबाना ये बात आप जरा देखिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि जब हम टीम काम उठाती है ना आइट्रेशन का, तो टीम जी अपनी सर। मर्जी से उठाती है, राइट? तो वो वहां से जी काम जब उठा के ले आते हैं और आइट्रेशन शुरू कर देते हैं, तो अब उनको जी काम बढ़ाने घटाने नहीं दिया जाता, मतलब कोई और ये नहीं कह सकता ये भी कर लो। यहाँ पे उसने सिर्फ ये जी एक कैविएट दिया कि ठीक है, हम एक सूरत में अलाउ कर सकते हैं, अगर टीम जिसने चुने हैं वो काम, अगर वो मानती है कि ये काम भी हम कर लेते हैं, तो सिर्फ ये एक वाहिद सूरत हो सकती है कि आइट्रेशन में काम बढ़ाया जा सकता है। तो जी ठीक है, ये यानी कि इसका पॉइंट है। कॉन्फिडेंस होती है। जी जी जी। ठीक लेकिन मैं फिर भी है। मैं वो पुराने वाले पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ज्यादा इजी हूँ, कंफर्टेबल हूँ कि एक दफा जो लिख दिया वो वैसे ही होगा, ठीक है जी। लेकिन ये एक एक पॉसिबिलिटी आपके सामने इन्होंने जरूर रख दी है कि ये टीम की जिम्मेदारी है कि अगर वो ये समझती है तो अलाउ कर दे, ठीक है ना जी। जी ठीक है सर। जी थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। अच्छा जी, अब आते हैं, ये तो था डिसिप्लिन एजाइल की बात हो रही थी। डिसिप्लिन एजाइल का पूरा जो फ्रेमवर्क है, अच्छा अब जैसे आपने सेफ का मैंने आपको बताया था फ्रेमवर्क, कि उसमें जनाब लोअर लेवल फिर ऊपर का लेवल फिर वो 3-4 चार्ट बने हुए थे, इन्होंने भी कुछ इसी किस्म का सिस्टम किया है, एंड दैट इज वेयर थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। आई डोंट लाइक दिस कॉम्प्लिकेशन, मगर जहां तक ये अंदर वाली साइकिल है, डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर। अगर बाहर बाहर फिर वो जो चीजें ऊपर की तरफ जा रही हैं, उसमें स्केलिंग आ जाती है, उसमें और कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। अगर आप एडवांस लेवल में जाना चाहें तो बेशक वो चीजें उस नॉलेज को भी हासिल करें, मतलब गुंजाइश है डिसिप्लिन में सेफ की तरह स्केल अप करने की और छोटे से बड़े सिस्टम को हैंडल करने की। आपको याद होगा उसके भी 4 लेवल थे, इन्होंने भी 4 लेवल बनाए हैं, मगर जो एट द हार्ट ऑफ इट है, ये है डिसिप्लिन्ड एजाइल डिलीवरी, जो हमारी पूरी एजाइल है। फिर डिसिप्लिन डेवऑप्स है, ये उससे ऊपर का लेवल है, ये सॉफ्टवेयर की टर्म इस्तेमाल की हुई है। इसमें थोड़ा टेंज जो है वो सॉफ्टवेयर का ज्यादा है डिसिप्लिन एजाइल में, क्योंकि अभी तक इन्होंने टर्मिनोलॉजीज को नॉर्मलाइज नहीं किया। जैसे स्क्रम वालों ने काफी हद तक अपनी टर्मिनोलॉजीज को आम मार्केट के हिसाब से नॉर्मलाइज कर लिया है। डिसिप्लिन ने अभी मेरा ख्याल है थोड़ा एक आध वर्जन और आएगा फिर होगा। डिसिप्लिन डेवऑप है, फिर उससे ऊपर का लेवल डिसिप्लिन एजाइल आईटी है, उससे ऊपर का लेवल डिसिप्लिन एजाइल एंटरप्राइज है, DAE। तो हम जरा DAD के अंदर रहते हैं और उसकी बात करते हैं। तो एजाइल के जो रोल्स हैं वो क्या हैं? अच्छा, आप लोगों ने जिन्होंने स्क्रम पढ़ा था, आपको स्क्रम के रोल तो याद ही होंगे, आगे मैं मजीद भी डिस्कस करूंगा, लेकिन स्क्रम के रोल तो याद होंगे। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि जो वेरियस अदर मेथड्स हैं, हर मेथड की अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है। एग्जैक्टली सेम रोल्स हर जगह नहीं है। जो कोर रोल्स हैं स्क्रम के वाले क्या हैं, कोई बताएंगे मुझे? स्क्रम वाले कोर रोल्स क्या थे? 3 रोल थे ना कोर। जी इम्तियाज हुसैन साहब। तो वो प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर था, जी हाँ, और टीम स्क्रम टीम। जबरदस्त। तो देखें, वो थे स्क्रम के नाम। इसी तरह जब आप क्रिस्टल में जाते हैं तो उनका अपना खानदान है, किसी और में जाते हैं उसका अपना तरीकाकार है, नाम बदल जाते हैं, और कभी कभी तो नंबर ऑफ पीपल भी बदल जाते हैं। तो इसने चूंकि उन तमाम मेथड्स को अडॉप्ट करना था, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि सब मेथड्स को स्टडी करने के बाद मैंने ये रोल्स डिसिप्लिन एजाइल के लिए मुंतखब किए हैं, इसमें सारे मेथड्स का गुजारा हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसने कहा जो स्क्रम मास्टर था उसको इसने टीम लीड कह दिया, प्रोडक्ट ओनर को प्रोडक्ट ओनर ही रहने दिया, टीम मेंबर को टीम मेंबर रहने दिया, सिर्फ एक रोल अजाफी डाला, आर्किटेक्चर ओनर,
کہ ایک پروڈکٹ اونر تو جو چیز بنانی ہے اس کا اونر ہے, جو اس کا ڈیزائن بنانے والا ہے وہ آرکیٹیکچر اونر, مطلب یہ ہے کہ اوور آل جو براڈ ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے لیے. ویسے اگر یہ رول نہ ہوتا تو پروڈکٹ اونر ہی یہ کام کر رہا ہوتا, رائٹ جی. اور یہ تو ہو گئے انٹرنل اندر کے رول. اس کے بعد اسٹیک ہولڈر کا رول ہے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور جس کو لوگ کسٹمر کہتے تھے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ادر رولز ہیں اس میں اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں جن کو آن اینڈ آف آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ٹیسٹرز ہیں, کوئی کوالٹی ٹیسٹنگ کرانی ہے, کوئی اور کرانا ہے, ڈومین ایکسپرٹس ہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, یا کوئی انٹیگریٹرز ہیں, یہ سارے سپورٹنگ رول ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ایجائل 5 پرائمری رول بتا رہا ہے, جن میں سے 4 انٹرنل اور ایک آپ کا اسٹیک ہولڈر کا ایکسٹرنل رول ہے, اور باقی سپورٹنگ رولز ہیں جس میں مختلف چیزیں ہیں. اور کافی ملتا جلتا ہے, اسکرم کے اندر بھی کچھ اسی قسم کی چیزیں تھیں, لیکن تھوڑا چیزوں میں, ناموں میں تھوڑا ڈفرنس ہو سکتا ہے. مگر اس میں پھر وہی بات ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ان کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں, جو ڈفرنٹ رول ڈسپلن ایجائل نے دیے ہیں. آرکیٹیکچر اونر, وہ کہتا ہے جی آرکیٹیکچر جو ہوتا ہے نا, یہ کی سورس آف پروجیکٹ رسک اینڈ سم ون نیڈس ٹو بی ریسپانسبل فار انشورنگ دا ٹیم میٹیگیٹس دس. مطلب اوور آل رسک مینجمنٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک الگ سے بندہ چاہیے. ایز اے ریزلٹ ڈسپلنڈ ایجائل ڈیلیوری ایکسپلسٹلی انکلوڈس ایجائل ماڈلنگ رول آف آرکیٹیکچر اونر. The architecture owner is a person who owns the architecture decisions for the team. مطلب آرکیٹیکچر لیول کے ڈیسیجن ہیں, ناٹ ٹیم لیول کے ڈیسیجن نہیں. آرکیٹیکچر کے جی یہ ایک پورے پروجیکٹ کا ایک رسک ہے اور اس کو ہینڈل کرنے کی یہ اسٹریٹجی ہوگی. اب وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ حکم کے طور پہ ٹیم کو دے دی جاتی ہے, اور پھر یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, یہ آرکیٹیکچر اونر جو ہے, دا کریشن اینڈ ایوولوشن آف دا اوور آل سولوشن ڈیزائن. اوور آل ڈیزائن یہ بنا دیتا ہے, وہ اپنا جو ڈیزائن اپنے آئٹریشن کے اندر اس کی اپلیکیشن کریں گے, وہ اسی ڈیزائن کو مزید کھولیں گے. یہ وہ بندہ ہوتا ہے جی ان دا رول آف اے ٹیم لیڈ, اس کا بھی ایک ٹیم لیڈ ٹائپ کا ہی رول ہے, ول آفن آلسو بی ان دا رول آف آرکیٹیکچر اونر. اچھا, آپ وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ٹیم لیڈ بھی ہو سکتا ہے, مطلب اسکرم ماسٹر ہی آرکیٹیکچر اونر بھی ہو سکتا ہے, یا جو دوسری چیز ہم نے کہی تھی کہ اگر وہ پروڈکٹ اونر زیادہ طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے تو وہی آرکیٹیکچر اونر ہو سکتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ اگر اسکرم ماسٹر یہ ڈوئل رول کرنا چاہے تو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. دس ازنٹ آلویز دا کیس, particularly at scale, but it is very common for smaller agile teams کہ جو اسکرم ماسٹر ہوتا ہے وہی اس کا آرکیٹیکچر اونر کا کام بھی, ذمہ داریاں بھی وہی سنبھالتا ہے. اوور آل چیزوں کو دیکھتا ہے, رسک کو دیکھتا ہے, باقی چیزوں کو دیکھتا ہے. Although the architecture owner is typically the senior developer on the team. اب یہ بڑی مزیدار بات آ گئی, اب یہ ایک تیسری ڈائمینشن آ گئی کہ ٹیم میں جو سینئر ڈیولپر ہوتا ہے وہ عام طور پہ آرکیٹیکچر اونر ہوتا ہے. اب یہ بنیادی طور پہ تو سافٹ ویئر کی بات کی ہے, لیکن یہاں ایک بڑی مزیدار بات سامنے آتی ہے کہ ٹیم میں سب برابر ہیں, تو یہ سینئر کا کیا تک بنتا ہے؟ سینئر کا صرف یہ تک بنتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو اس کام میں زیادہ علم رکھتا ہے, یا وہ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ یہ ایوالو ہوتی ہے لیڈرشپ, تو آپ کہتے ہیں اس کام میں اس آدمی کو زیادہ بہتر علم ہے تو وہ بن جاتا ہے اس کا آرکیٹیکچر اونر. تو دس ہیپنس دراصل ود ان دا ٹیم, جب وہ ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے تو کبھی یہ آرکیٹیکچر اونر, کبھی وہ آرکیٹیکچر اونر, اس طرح. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ٹیم کے اندر ہی آرکیٹیکچر اونر ہے, ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اسکرم ماسٹر آرکیٹیکچر اونر ہے, اور ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے الگ ہی سے ایک آدمی آپ نے آرکیٹیکچر اونر کے رکھا, ٹیکنیکل بندہ ہے. تو جناب اٹ شوڈ بی نوٹڈ دیٹ دس از ناٹ اے ہیرارکیکل پوزیشن انٹو وچ ادر ٹیم ممبرز رپورٹ. یہ اس کو کوئی رپورٹ نہیں کرتا, لیکن یہ انٹریکشن پوزیشن ہے, اور یہ اندر بھی ہو سکتی ہے ٹیم کے, یہ اسکرم ماسٹر بھی ہو سکتا ہے, اور اگر آپ بہت زیادہ یونیفائی کرنا چاہتے ہیں طاقت پروڈکٹ اونر کی طرف تو پھر وہی یہ آرکیٹیکچر اونر بھی ہو سکتا ہے. آرکیٹیکچر اونر شوڈ ہیو اے ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ, لازمی بات ہے, اینڈ اے سالڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا بزنس ڈومین. تو آرکیٹیکچر جو بھی ہو, اگر کوئی مختص کیا جا رہا ہے, کوئی
अपॉइंट किया जा रहा है तो उसका बड़ा सॉलिड बैकग्राउंड होना जरूरी है। डिसिप्लिन्ड एजाइल में वही जो स्केल, लोअर स्केल, अपर स्केल वाली बात थी, इनके भी स्केल्ड रोल्स होते हैं। टेक्टिकल स्केलिंग रोल सबसे निचला रोल है, फिर डेवऑप्स उससे ऊपर का रोल है, फिर वो आपको DAIT बताया था, डिजिटल एजाइल IT, वो उससे ऊपर का रोल है, और फिर DAE, डिजिटल डिसिप्लिन एजाइल एंटरप्राइज है, ये उससे ऊपर का रोल है। तो ये तो इसकी स्केलिंग अवेलेबल है। और जो इनकी डिसिप्लिन एजाइल की सर्टिफिकेशंस हैं, ओके, ये कुछ थोड़ी सी बदल गई हैं, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिए। जब स्लाइड मैंने बनाई थी उस वक्त सर्टिफिकेशंस ये थी, अब इनके नाम बदल गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये वो स्लाइडें नहीं है, बट एनीवेज जो अभी हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले डिसिप्लिन्ड एजाइलिस्ट कौन होता है? अगर आप डिसिप्लिन्ड एजाइल, जो इसका वेब पेज एड्रेस भी लिखा था disciplineagile.com, पता नहीं .org ऐसे कुछ था उसका, हाँ ये लिखा हुआ है disciplineagiledelivery.com, disciplineagiledelivery.com, इस पे जाएं या PMI की साइट से भी जा सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर जाएं तो और इसकी मेंबरशिप ले लें, डिसिप्लिन्ड एजाइल की मेंबरशिप ले लें, तो यू बिकम अ डिसिप्लिन्ड एजाइलिस्ट, तो आपको मुफ्त में इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने ये बाकी सारी सर्टिफिकेशन जो खत्म करके जो नंबर 2 है उसका नाम रख दिया है सर्टिफाइड डिसिप्लिन्ड स्क्रम मास्टर। ये सर्टिफाइड डिसिप्लिन्ड एजाइलिस्ट खत्म कर दिया है। मेंबर जो होता है वो एजाइलिस्ट होता है, और सर्टिफाइड डिसिप्लिन्ड स्क्रम मास्टर इज देयर सर्टिफिकेशन। मतलब CD नहीं, डिसिप्लिन्ड स्क्रम मास्टर, DSM। अब उसका नाम उसका DSM रख दिया, डिसिप्लिन्ड DASM। सॉरी, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। डिसिप्लिन्ड एजाइल स्क्रम मास्टर, हाँ DASM, बिल्कुल सही कह रहा हूं जी मैं। DASM डिसिप्लिन्ड एजाइल स्क्रम मास्टर, और फिर इसे एक लेवल सीनियर रख दिया, डिसिप्लिन्ड एजाइल सीनियर स्क्रम मास्टर, DASM। अब इस वक्त इनकी यही 2 सर्टिफिकेशन रह गई हैं, और ये 2 सर्टिफिकेशन मजीद हैं जो ये लेके आ रहे हैं, जो अभी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एक है डिसिप्लिन्ड एजाइल इंस्ट्रक्टर, और एक है डिसिप्लिन्ड एजाइल कोच, और एक और भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रिसेंटली, वो गालिबन सिस्टम्स के लिए है। खैर एनीवेज मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जो आप कर सकते हैं उसमें डिसिप्लिन्ड एजाइल स्क्रम मास्टर है और डिसिप्लिन्ड एजाइल सीनियर स्क्रम मास्टर है। लाजमी बात है, आप लोग जब स्टार्ट करेंगे तो आप डिसिप्लिन्ड एजाइल स्क्रम मास्टर से स्टार्ट करेंगे, और जब आपका कुछ एक्सपीरियंस होता है फिर सीनियर स्क्रम मास्टर की सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ही बहुत सारा एक्सपीरियंस है एजाइल में, तो आप डायरेक्टली डिसिप्लिन्ड एजाइल सीनियर स्क्रम मास्टर की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। मगर मसला ये है कि ये काफी महंगी सर्टिफिकेशन है। मतलब ये कि अभी मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर कोई मेरा ख्याल है कि 11 से $1800 तक की ये सर्टिफिकेशन हैं। 2 दिन का कोर्स अटेंड करना पड़ता है, 2 दिन का, गालिबन 2 या 5 दिन का, ऐसे कुछ। ऑनलाइन इस्तेमाल करना है, ऑनलाइन ही एग्जाम देना है, और जनाब इसका इन्होंने इतने सारे पैसे रखे हुए। तो मतलब ये 2 सर्टिफिकेशन हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो आप इसके इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कोच के लिए जरा ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये वो सर्टिफिकेशन है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि डायरेक्टली इस पे जंप करने की जरूरत नहीं है। पहले तो अगर आप ACP की तरफ जा रहे हैं, ACP कर। स्क्रम मास्टर आसान सी सस्ती सी सर्टिफिकेशन है आपकी, उसकी स्क्रम स्टडी वाली, वो कर। और अगर आप बहुत सीरियस मैटर में जा रहे हैं तब सिर्फ आप डिसिप्लिन्ड एजाइल की तरफ आइएगा। अच्छा जी, अब डिसिप्लिन्ड एजाइल डिलीवरी के अंदर कौन कौन से मेथड इसके अंदर
इस्तेमाल हो सकते हैं। इसमें स्क्रम भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन बैन भी कर सकते हैं, एजाइल मॉडलिंग, सिनेफिन, सेफ, एजाइल डाटा, डेवऑप, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यूनिफाइड प्रोसेस, वो जिसको हमने वो रैशनल रोज भी कहा था, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और भी जो कुछ भी आज तक दुनिया में बना है एजाइल के वेरियस मेथड्स, दे ऑल कैन बी यूज्ड विद इन द डिसिप्लिन ऑफ डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी। सो डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी एक हाइब्रिड है तमाम चीजों का। आप इसमें सभी तरीके मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, मगर ओवरऑल जो सिस्टम है उसका नाम डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी रख दिया इन्होंने। इसमें काम कैसे होता है जी, ये जनरली मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं, और क्योंकि टाइम भी थोड़ा रह गया मैं ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं जी जनरली जब भी आपने कोई काम तब्दीली लानी होती है वो कंसेप्चुलाइजेशन से शुरू होती है। कंसेप्ट आता है, फिर उसको आप इंसेप्ट करते हैं, कंसीव करते हैं, कंसीव करने के बाद उसको आप उसकी फिजिबिलिटी वगैरह बनाते हैं, या उसका कोई क्या कहते हैं बिजनेस केस बनता है, फिर आप उसको फिजिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसकी ट्रांजिशन होती है, कंस्ट्रक्ट करके उस चीज को डेवलप करके आप किसी को हैंड ओवर करते हैं, वो फिर उसको प्रोड्यूस करता है, और अल्टीमेटली वो चीज रिटायर होती है। अब इसमें उसने ये कहा कि जो डिलीवरी की साइकिल है डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी की, वो इंसेप्शन से शुरू होकर ट्रांजिशन तक जाती है। मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इंसेप्शन से शुरू होकर ट्रांजिशन तक जाता है, बिजनेस केस भी बनता है, आखिर में हम उसको हैंडओवर भी करते हैं। लेकिन प्रोडक्शन अगर करनी है, उसकी जो चीज आपने बनाई है उसको आप प्रोडक्शन को भी उसको भी एजिलिटी के साथ चलाएं, तो ये डेवऑप के एरिया में आ जाता है। और डेवऑप कंसेप्शन और इंसेप्शन से डील नहीं करती, ये डील करती है कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन और प्रोडक्शन से। जबकि एक प्रोजेक्ट जो है वो डील करता है इंसेप्शन से लेके ट्रांजिशन तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर कुड बी प्रोजेक्ट्स विद इन डेवऑप, बट प्रोजेक्ट्स डू नॉट गो ऑल द वे टिल एंड ऑफ डेवऑप। जब प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो प्रोजेक्ट का काम खत्म हो चुका होता है। तो प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर हम देखें और सोचें तो आपके लिए डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी ही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप प्रोग्राम डील कर रहे हैं तो फिर तो आ गए ना प्रोडक्शन में, फिर डेवऑप हो गया ना। तो ये डेवऑप जो है ये आपका नेक्स्ट अपर लेवल है। अब नाम इन्होंने आईटी का रखा हुआ है डेवऑप, मैं इससे तो बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता, इसका कोई नाम बदल देना चाहिए। लेकिन जो भी नाम हो वो मतलब ये कि एक स्क्रम से बाहर की बात है, अपर लेवल, मल्टीपल टीम्स, इस तरह की समझ लीजिए एनवायरनमेंट है जिसमें आप प्रोडक्शन में भी जा रहे हैं। फिर आ जाते हैं जी डिसिप्लिन एजाइल के लाइफ साइकिल। मैं इनको आज डिस्कस नहीं करूंगा। ये जो जितने लाइफ साइकिल हैं ये उसी तरह जैसे मैंने आपको सेफ के वो 4 दिखाए थे तरीके और डिफरेंट उसका मैकेनिज्म थे, ये इसके लाइफ साइकिल में उसने कहा जी क्योंकि ये हाइब्रिड है तो ये प्योरली एजाइल तरीके से भी चलाया जा सकता है, ये लीन तरीके से भी चलाया जा सकता है, इसको कॉन्टिन्यूस डिलीवरी में के मेथड से भी चला सकते हैं जिसमें एजाइल साइकिल और लीन साइकिल अलग अलग हो सकती है, एक्सप्लोरेटरी तरीके के साथ चला सकते हैं जहां लीन स्टार्टअप्स वाला तरीका है, या प्रोग्राम लाइफ साइकिल भी हो सकती है। तो बहुत सी लाइफ साइकिल इसने अलग अलग बना दी कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उस तरह की लाइफ साइकिल अडॉप्ट कर। जी जनाब, यहां तक तो ये हमने आज की बात की, डिसिप्लिन एजाइल पे ही बात हुई आज हमारी, और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिसिप्लिन एजाइल को इसके इख्तिताम तक पहुंचा देंगे। तो कोई जो बातें हमने आज की हैं इनमें कोई सवाल जवाब हो, कोई डाउट्स हो तो आप अब पूछ सकते हैं। कुछ समझ आया आपको, मजा आया या नहीं आया? सर वो जो पिछले वाली स्लाइड है उसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है जी मुझे, ये जी, वाली जी बताइए। बेसिकली ट्रांजिशन के बाद जो प्रोडक्शन वाला एलिमेंट है, मैं थोड़ा इसके ऊपर कंफ्यूज हूँ। प्रोडक्शन का क्या मतलब है? यानी जो हमने चीज एक दफा बना ली है अब उसकी
यानी कंटिन्यूस प्रोडक्शन की बात हो रही है, वरना कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन जी में जी डिफरेंस क्या रहेगा? ओके। एक प्रोजेक्ट है, आपको कहा गया है कि आप ये एक टेबल बना दें, उसको कंसीव किया गया, उसको उसका बिजनेस केस बनाया गया, उसका डिजाइन बनाया गया, प्लानिंग हुई, आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया, डेवलप किया, और आखिर में आपने वो टेबल बना के हैंड ओवर कर दिया अपनी कंपनी को। कंपनी का जी जबरदस्त, अप्रूव्ड, दिस टेबल इज वंडरफुल, नाउ लेट अस मेक 100 टेबल्स इन दिस पैटर्न। ये है प्रोडक्शन। जी सर, आर यू विद मी? जी मैं बिल्कुल आवाज आ रही है सर। ये बेसिकली बेनिफिट डिलीवर होने की बात है, जो मैंने शायद आपको शुरू में जिक्र किया था कि एक तो है डिलीवरेबल डिलीवर करना, एक है बेनिफिट डिलीवर करना। ठीक है जी, डिलीवर तो टेबल तो आप डिलीवर कर दिया जो डिलीवरेबल था, अब उस टेबल से अल्टीमेटली क्या फवायद होने थे, मतलब इतने टेबल मार्केट में बेचने थे, या इस टेबल से कोई जो भी फायदा यील्ड होना था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये उसकी प्रोडक्शन है। ये वो प्रोडक्शन टाइम है जिसमें उससे फवायद अखज किए जाने हैं। ठीक हो गया। और जब वो अखज हो जाएंगे तो फिर ये प्रोडक्ट रिटायर हो जाएगी। अरे ये ऊपर वाली चीज मैंने नहीं एक्सप्लेन की। उसने कहा जी कॉन्सेप्ट में आप एनविजन करते हैं, ख्याल आपके दिल में आता है या किसी को भी कोई आइडिया आता है, फिर आप क्या करते हैं, उसके रोड मैप्स को देखते हैं एंड गेट गोइंग इन राइट डायरेक्शन, आप उसको कंसीव करते हैं, बिजनेस केस वगैरह बनाते हैं, फिर आप अपनी वो बैकलॉग वगैरह बनाएंगे, टू डू लिस्ट बनाएंगे, और उसकी ज्यादा अंदर से तफसील नहीं उसने बताई। उसने कहा जी कोलैबोरेटिवली बिल्ड अ कंज्यूमेबल सॉल्यूशन इन एन एवोल्यूशनरी मैनर, फिर रिलीज बाय रिलीज आप उसको रिलीज करते जाते हैं, नेक्स्ट रिलीज, अल्टीमेटली जब वो सारा कुछ रिलीज हो जाता है तो वो ऑपरेट एंड सपोर्ट में आ जाता है। यहाँ तक जब रिलीजें खत्म हो जाती हैं और प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो डिलीवरी DAD तो खत्म हो जाता है, फिर डेवऑप शुरू हो जाता है। मतलब डेवऑप असल में शुरू हुआ है, लेकिन डेवऑप कंटिन्यू करता है प्रोडक्शन तक। उसमें आप उस जो चीजें आपने बनाई हैं, जो टू डू लिस्ट किए हैं, उनके हिसाब से कोई नया प्रोजेक्ट जन्म ले सकता है। सो यू कैन टर्न बैक एंड गिव बर्थ टू अ न्यू प्रोजेक्ट विच कैन डिलीवर, एंड इसी डेवऑप की तरफ वो कंट्रीब्यूट करता जाए। मतलब एक इन अ वे दिस इज अ प्रोग्राम लेवल। जी जनाब, एनीवन एल्स? अच्छा जी, अगर दो बातें, एक तो ये अगर कोई बात समझना हो आई हो, या अगर आपको किसी बात से इख्तलाफ हो, दोनों सूरतों में यू मस्ट टॉक। जी रिजवान साहब। आप कुछ कहना चाह रहे थे रिजवान साहब? नहीं सर, मेरा सवाल तो हो गया। अच्छा, इसमें और सर साहब एक कमेंट है। जी जी सर। ये देख रहा था, मैकिंजी की वेबसाइट देख रहा था वैसी, एजाइल मेथोडोलॉजी पे टेलीकॉम के हवाले से। अभी तो हम जाहिर है बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, और इसकी थोड़ी सी जाहिर है एप्लीकेशन, मतलब अगर हम टेलीकॉम पे करें तो जाहिर है कुछ मॉडिफाइड मॉडल होगा। तो मैं इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने लिखी हुई थी कि 70% कंपनीज जो है वो रिपोर्ट करती हैं कि एजाइल टॉप प्रायोरिटी है उनके लिए, क्योंकि ये 50% है कि ये आपको एडवांटेज देती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, और मतलब आप कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जो है ना एडवांटेज देती है आपको। बिल्कुल इसमें लेकिन उन्होंने एक बड़े मजे की चीज लिखी हुई है। इन्होंने लिखा ये बड़ी पजलिंग बात है कि टेलीकॉम कंपनीज उतनी जल्दी इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही, और उसमें उन्होंने थोड़ा सा नीचे उसको आइडेंटिफाई जो किया हुआ है, उन्होंने कहा है कि एजिलिटी की उनको जो है ना क्लैरिटी नहीं है, प्रॉब्ली बिल्कुल वो पूरा वो केस वगैरह सारा दिया हुआ है और काफी सारी चीजें। तो ये एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मेरा ख्याल है PTCL और यूफोन को प्रॉब्ली कंसिडर करनी चाहिए, देखना चाहिए एक मैनेजमेंट लेवल पे भी उसको किस तरीके से जा सकता है और क्या ये चीज है, क्योंकि इससे फायदा बहुत हो सकता है। सर ये जो स्टडी आपने निकाली है बहुत कंट्रीब्यूट किया, जबरदस्त, ये जरा सबसे शेयर भी कर दें, मतलब बहुत जबरदस्त आपने काम किया। थोड़ा सा शेयर कर दूंगा लिंक, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो देख जी जी बिल्कुल, लिंक जरूर शेयर करें, ये बड़ी जबरदस्त आपने काम किया। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी एनीवन एल्स? चलें जी, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का सेशन हम यहाँ लपेट देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी अटेंटिवली
लिसनिंग ऑल द वे, और इंशाल्लाह कल हम मजीद आगे चलेंगे डिसिप्लिन एजाइल में और कोशिश करेंगे कल हम इसको खत्म कर लें, डिसिप्लिन एजाइल को खत्म कर लें। इसको खत्म करके फिर हम मजीद टूल्स में जाएंगे, स्क्रम को और तफसील से पढ़ेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, इंशाल्लाह मीट यू टुमारो। खुदा हाफिज। Thank you so much. खुदा हाफिज। हाफिज।